عام ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے میں مشغول رہیں اور اپنی عادت بنا لیں کہ فارغ اور چپ بیٹھنے کی بجائے ہمیں کثرت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار محبت اور شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، فرض علوم کا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، اور اہم وہ اس اعتبار سے ہے کہ دین کے بنیادی اور سب سے اہم ترین امور میں سے اس کا تعلق ہے۔ مسلمان کا بچہ جب اسے شعور ہوتا ہے تو ایک لفظ سنتا ہے ارکان اسلام۔ کیا سنتا ہے؟ ارکان اسلام۔ سب کو پتہ ہے کلمہ شہادت یعنی اسلام لانے کے بعد 4 عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 کلمہ شہادت اور 4 یہ عبادات، ان 5 کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ آخری رکن، ارکان میں سے آخری رکن وہ کون سا ہے؟ حج بیت اللہ۔ تو حج چونکہ ارکان اسلام میں سے ہے، ارکان اسلام دین کے بنیادی اور اہم ترین امور اور فرائض جن کی فرضیت اور اہمیت سب سے زیادہ ہے، تمام دینی احکامات سے زیادہ، ان میں سے بڑی فضیلت والا ایک اہم امر اور سب سے اہم عبادات میں سے ایک اہم عبادت وہ حج ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سے ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو حج کر چکے ہیں، کچھ ہاتھ اٹھائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ مدنی چینل پر دیکھنے والے بھی بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو حج کا فریضہ ادا کر چکے۔ جو حج پر نہیں گئے وہ بھی حج کے مناظر ضرور انہوں نے مدنی چینل پر دیکھے ہوں گے۔ اسی طرح جو خود نہیں گیا، عمرہ کرنے والوں کو چھوڑنے گیا ہوگا یا لینے گیا ہوگا، حاجیوں کو چھوڑنے گیا ہوگا ایئرپورٹ تک یا لینے گیا ہوگا، عمرہ کرنے والوں سے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوٹ کر آنے والوں سے وہاں کے حالات اور نور برساتی ہوائیں اور معطر فضاؤں کی
پیاری پیاری باتیں اس نے ضرور سنی ہوں گی، اور کتابوں میں اس کا تذکرہ پڑھا ہی جاتا ہے۔ بچوں کے جو نصاب کی کتابیں اس میں بھی حج کا موضوع ہوتا ہے۔ پھر جس طرح جو دینی ماحول سے قریب ہوتا جاتا ہے اور خوش نصیبی سے اگر دعوت اسلامی کا ماحول مل جائے تو فرض علوم کے ساتھ ساتھ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ کی مبارک باتیں، یادیں اور عشق و مستی میں گم ہو کر سنے جانے والی نعتیں، مدینہ منورہ کی حاضری اور حج کی سعادت کا حصول، یہ زندگی کے بڑے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد بنا دیتی ہے۔ تو بہرحال حج کا تذکرہ ہر مسلمان نے سنا ہے، عمرے کا تذکرہ ہر مسلمان نے سنا ہے۔ حج کے احکامات جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں اور جس ترتیب سے بیان کیے جاتے ہیں، اگر وہ تمام احکامات کی بیان کرنے کی یہاں کوشش کی جائے گی تو حج کا جو بنیادی فلسفہ ہے اور اس کے جو اہم ترین مسائل ہیں وہ سمجھنا جس نے حج نہیں کیا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ آپ کی توجہ بھی ضروری ہے۔ اگر بے توجہی کے ساتھ سنیں گے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یا کاغذ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، بلا وجہ قلم ہاتھ میں لے کر ہلاتے ہوئے، آس پاس کون کیا کر رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر، تو یہاں آنے کے باوجود آپ کو جو یہاں آنے کا مقصد تھا اسے حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ملے گی۔ حاضری ایک اہم نقطہ، یہاں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ جب بھی کچھ سیکھنے جائیں، کسی کے پاس سمجھنے جائیں تو یاد رکھ لیں کہ فقط جسمانی حاضری کافی نہیں ہے، جسمانی حاضری کافی نہیں ہے۔ ہمارے جسم کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جو بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ روح۔ جب وہ نکل جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اور جب تک ہمارے جسموں میں نہیں آئی تھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا روحوں کو، اس وقت سے وہ پیدا ہو چکی۔ تو بہرحال ایک تو روح کا فلسفہ ہے، دوسرا ہے دماغی حاضری۔ اب جسمانی طور پر تو آپ حاضر ہو گئے اور توجہ آپ کی دماغی طور پر بالکل غائب ہے، تو ایسی حاضری ناکافی۔ اور خاص طور پہ جو جتنے اہم مسائل ہوں کہ ایک ایک مسئلہ دوسرے سے ملا ہوا ہے، ہر بعد والا مسئلہ پہلے والے سے ملا ہوا ہے، پھر تیسرا مسئلہ ملے گا، چوتھا مسئلہ ملے گا، پھر پورا منظر بنے گا عمرے کا، پھر حج کا۔ تو یہ سارے احکامات اگر آپ ترتیب سے صحیح طریقے سے توجہ دے کر سنیں گے اور سمجھ کر ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو عمرے کا پورا طریقہ اور حج کا جو بنیادی خاکہ اور ضروری امور ہیں وہ آپ سمجھ سکیں گے۔ ایک مسئلے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، شاید مناسبت بھی ہے۔ جیسے حج کے مسائل میں بعض لوگوں نے سنا ہوگا کہ مکۃ المکرمہ میں ایک نیکی کتنی نیکی ہے؟ 1,00,000 نیکی۔ مکۃ المکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر۔ حدود حرم میں کی گئی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک گناہ بھی کیا ہے؟ 1,00,000 کے برابر۔ ایک گناہ بھی کیا ہے؟ 1,00,000 کے برابر۔ بعض نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ محتاط علماء، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام، ان سے بھی یہی منقول ہے کہ مکۃ المکرمہ کو مستقل ٹھکانہ بنانا اور وہاں مستقل رہائش، مجاورت اختیار کر لینا، اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وہاں حاضر تو ہوں گے، شوق سے ذوق سے مناسک حج کی ادائیگی بھی کریں گے، طواف بھی کریں گے اور بار بار کریں گے، بار بار حاضری دیں گے، مدینہ منورہ کی بھی ہر بار حاضری دیں گے اور ذوق و شوق اور محبت اور ادب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ لیکن ایسے مقدس مقامات پر مستقل رہائش اختیار کر لینے کی صورت میں وہاں کے جو آداب ہیں ان کی رعایت ہر شخص نہیں کر پاتا۔ خاص طور پہ جیسی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، نیکیوں سے دوری، علم کی قلت، غفلت، دنیا کی محبت، آخرت سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف زیادہ مگن ہونا، یہ وہ وجوہات ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس سے اکثر لوگوں کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ وہاں کا ادب نہیں کر پائیں گے، تو مستقل رہائش وہاں اختیار نہ کی جائے۔ ایک نقطہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ مکۃ المکرمہ میں ہو کر، مکۃ المکرمہ میں رہنے والا
اس کا جسمانی وجود تو مکۃ المکرمہ میں ہو لیکن اس کا دل کسی اور شہر میں ہو. اس کا جسمانی وجود تو مکۃ المکرمہ میں ہے، گھر بھی بنا لیا، کاروبار بھی کر رہا ہے، دکان میں بھی بیٹھا ہوا ہے، آ جا رہا ہے اور سارے معاملات کر رہا ہے. اس کا جسمانی وجود تو مکۃ المکرمہ میں ہے لیکن دل کسی اور شہر میں ہے. کبھی اس کا خیال آئے گا اپنے رشتہ داروں کے شہر کی طرف، کبھی دوستوں کے شہر کی طرف، کبھی کسی اور نسبت رکھنے والے کے شہر کی طرف. تو جو جسمانی وجود کے ساتھ مکے میں ہے اور اس کا دل کہیں اور ہے، اس سے بہتر وہ شخص ہے جو خود کسی اور شہر میں ہے، اس کا دل مکے میں. اس سے بہتر کون ہے؟ وہ ہے کہ جو خود کسی اور شہر میں ہے لیکن اس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ حرم پاک میں، مکۃ المکرمہ کی فضاؤں میں، وہاں کی محبت میں. یہی مثال اب مدینہ منورہ کے لیے لیجیے کہ جو مدینہ منورہ میں ہو لیکن محبت اور شوق اور ادب کے ساتھ حاضری کی اسے سعادت نہ ملے اور وہ وہاں رہ کر بھی غفلت کا شکار ہو جائے. جتنی محبت مدینہ منورہ سے ہونی چاہیے، جتنا لگاؤ، جتنا عشق اور جتنا ادب، اس میں کمی آ جائے اور مدینہ النبی میں رہتے ہوئے اس کا دل کسی اور شہر میں ہو. اس سے بہتر ہے کہ کوئی دور کا رہنے والا ہو لیکن تصور میں وہ کہاں پہنچتا ہو؟ مدینہ منورہ پہنچتا ہو. تو ہمارے ہاں تصور مدینہ بھی کرایا جاتا ہے، آپ سب نے کیا ہے نا، اجتماعات کے اندر دعا سے پہلے تصور مدینہ کا اہتمام. اسی طرح اجتماع ذکر و نعت اب تو ہر ہفتے مدنی چینل کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر کتنی زیادہ مدینہ منورہ کی باتیں ہوتی ہیں، مکہ پاک کی فضاؤں کا وہاں ذکر خیر ہوتا ہے. تو جو دور رہ کر مدینہ طیبہ کی اور مکہ مکرمہ کی باتیں کرنے والے ہیں وہ خوش نصیب ہیں. تو ہمیں ایسا بننا ہے. اس نقطے سے سمجھانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ اصل حاضری جسمانی نہیں ہوتی، اصل حاضری جسمانی نہیں ہوتی بلکہ قلبی اور دماغی پوری توجہ جو دیتا ہے اور جس کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے گویا وہ وہاں حاضر ہوتا ہے، گویا وہ وہاں حاضر ہوتا ہے. تو امید کروں گا آپ سارے متوجہ رہیں گے انشاءاللہ. جو میں بیان کروں توجہ اسی پہ رکھیں. حج کے بہت سارے مسائل آپ کے ذہنوں میں آئیں گے دوران بیان بھی. جس موضوع پر میں کچھ گفتگو کروں گا ہو سکتا ہے وہاں سے توجہ ہٹ کے آپ کی حج کے دوسرے مسائل پر چلی جائے. تو فی الحال بیان کیے گئے مسائل سے توجہ ہٹ کے دوسری طرف جائے گی. یہ بھی آپ کے لیے کیا ہوگی؟ مضر، کہ جو بیان کرنے ہیں مسائل اور جو سمجھنے ہیں آپ نے وہ سمجھنے سے آپ کیا رہ جائیں گے؟ محروم. تو جو سمجھے ہوئے ہیں وہ تو سمجھے ہوئے ہیں. آپ میں سے بعض وہ ہیں جو حج کر چکے ہیں اور حج کے مسائل کے ماشاءاللہ اچھے خاصے حافظ ہوں گے تو ان کی یادیں تازہ ہو جائیں گی. بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے. یہ حج کیا بھی تھا لیکن بہت سارے باریک مسائل جو جاننے چاہیے تھے وہ نہیں جانے، اب جان لیں گے. اور جنہوں نے حج نہیں کیا وہ کما حقہ بھرپور طریقے سے پورا طریقہ حج، شرائط اور فرائض اور واجبات اور ان کی جو پابندیاں ہیں ان سب کی رعایت کے ساتھ اس وقت کے جو بہت تھوڑا سا ہمیں وقت ملا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، اس میں پورا حج کا طریقہ سارے احکامات کے ساتھ سب لوگوں کی رعایت کے ساتھ بیان ہو جائے، ایسا ممکن نہیں. تو موٹی موٹی ضروری باتیں، موٹی موٹی ضروری باتیں جس سے پورا حج کا طریقہ اور خاکہ اور بڑی بڑی غلطیوں سے پاک صاف ہو کے حج کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں اور حج کا طریقہ ذہن نشین ہو جائے. اور اس کے بعد ہم کوئی کتاب پڑھیں تو کتاب بھی سمجھ میں آئے، یا کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ہمیں صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جناب احرام کا لفظ بھی میں سمجھ گیا ہوں، میقات کسے کہتے ہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے، مینا کہاں ہے، مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے، عرفات میں کیا ہوتا ہے، رمی جمار کیا ہوتی ہے، طواف کیسے ہوتا ہے، طواف زیارہ کیا ہے، طواف وداع کیا ہے. یہ ساری اصطلاح جب بیان ہوں گی تو اس کا خاکہ آپ کے ذہن میں اس طرح بیٹھ جائے اور اس کی ترتیب بھی کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، عمرہ کرنے والا کیا کیا کرتا ہے، کس ترتیب سے حج کرنے والا کیا کرتا ہے. تو یہ بیٹھ بھی جائے گا تو آپ کم سے کم پوچھ تو سکیں گے. کسی حاجی نے آپ سے سوال کر لیا اور حج کرنے والا گیا ہوا ہے، اسے کوئی عالم دین ملا نہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس نے آپ کو فون کر دیا کہ میں فلاں مسئلے میں مبتلا ہو گیا ہوں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، مینا کیا ہوتا ہے، مزدلفہ کیا ہوتا ہے، رمی جمار کیا ہوتی ہے، جمرہ عقبہ کیا ہوتا ہے. آپ نے یہ سارے نام ہی نہیں سنے صحیح طرح، یا سنے ہیں تو سمجھے نہیں، تو سامنے والا سوال پوچھے گا تو آپ اس کے سوال کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہاں سے کسی سے دارالفتہ میں جا کر یا فون پر مسئلہ پوچھ کر اس کی شرعی رہنمائی کر سکے. تو بہرحال توجہ ضروری ہے. جو حج کر چکے ہیں آپ میں سے یا مدنی چینل کے ناظرین
وہ مزید پختہ اپنے مسائل کو کر لیں اور دوبارہ حج کا پکا ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ ہم نے دوبارہ حج پر جانا ہے. زور سے انشاءاللہ کہیے. اور بار بار حج پہ جانا ہے اور ہر بار مدینہ منورہ کی بادب حاضری بھی دینی ہے انشاءاللہ. چند باتیں سب نے سنی ہیں. ایک لفظ ہے احرام. عمرہ یا حج, عمرہ کرنے والے جائیں یا حاجی حج کریں, ہوتے کس میں ہیں وہ؟ احرام میں. یہ سب نے سنا ہوا ہے. ہر ایک کے ذہن میں اپنا اپنا مفہوم ہوگا احرام کسے کہتے ہیں, کیا ہوتا ہے. پھر احرام باندھنا کہاں سے, نیت کب کرنی ہے نفل پڑھ کے. ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے میقات. کیا سنا ہوگا؟ میقات. یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ اس سے پہلے پہلے احرام باندھ لینا ہے, بغیر احرام کے اس سے آگے نہیں گزر سکتے, گزرے تو دم آ جائے گا. ایک لفظ دم بھی سنا ہوگا آپ نے. کیا سنا ہوگا؟ دم. یہ غلطی ہو گئی حج کے اندر تو بعضوں کا دم آ جاتا ہے, بعضوں کا صدقہ آ جاتا ہے, اور بہت ساری صورتوں میں گناہ تو ہوتا ہی ہے. پھر عمرے کے اندر آپ نے طواف کرنے والوں کو دیکھا بھی ہوگا, مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے بار بار, اور طواف کا ذکر بھی سنا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد ہوتا ہے. حجر اسود بھی کعبۃ اللہ شریف کے ایک رکن میں لگا ہوا ہے. مسجد حرام شریف سے پہلے باہر تھی, اب مسجد حرام شریف کی توسیع ہو گئی تو احاطہ مسجد کے اندر صفا اور مروہ آ گئے. کیا آ گئے؟ صفا اور مروہ. پہلے مسجد حرام سے باہر تھی صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی, جہاں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھیں. اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کم سن تھے اور پیاس سے بے چین تھے, بے قرار تھے, ان کے لیے پانی کی تلاش میں. تو یہ سارے واقعات تو آپ نے سنے ہیں. انہی کو آپ نے ترتیب دینا ہے, اور صحیح طریقہ کیا ہے اس کو یاد کر لینا ہے. تو عمرے کا طریقہ بھی آ جائے گا آپ کو, حج کا بھی آ جائے گا آگے, مینا, مزدلفہ اور عرفات, اور وہاں کی ترتیب وار ایام. ایک اور بات یوں یاد کر لیں کہ حج کے مسائل یاد کرنے کے لیے اگر آپ 2 طریقے استعمال کر لیں, 2 طریقے, تو ساری چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی آسانی سے. ایک تو یہ کہ حج کے ایام مخصوص ہیں, ایک مخصوص دن میں حج کے مناسک کی ادائیگی کی شروعات ہوتی ہے, اور 2, 4, 5 دنوں کے اندر اکثر مناسک ادا ہو جاتے ہیں. وہ ہیں کون کون سے؟ 8 تاریخ ذی الحج کی, 8 ذی الحج کی, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, یہ 5 دن ہیں. ان میں اکثر حج کے مناسک ادا ہو جاتے ہیں, اکثر حج کے مناسک ادا ہو جاتے ہیں. تو 8 تاریخ کو کیا کرنا ہے, 9 کو کیا کرنا ہے, 10 کو کیا کرنا ہے, 11 کو کیا کرنا ہے, 12 کو کیا کرنا ہے. اگر آپ اس طرح کی 5 لسٹیں ہی بنا لیں گے تو گویا پورے حج کا خاکہ آپ کو یاد ہو جائے. 8 کو کیا کرنا ہے, 9 کو کیا کرنا ہے, 10 کو, 11 کو, 12 کو, اور اس کے علاوہ کچھ باتیں اگر رہ جائیں گی تو وہ استثنائی طور پہ آخر میں لکھ لیں 2-4 باتیں کہ 8 سے پہلے بھی کیا کچھ کرنا ہے اور 12 کے بعد بھی کیا کچھ کرنا ہے. تو جو 2 یا 3 باتیں رہ جائیں جو 12 کے بعد یا 8 سے پہلے کی ہیں وہ علیحدہ آخر میں لکھ لیں. ایک طریقہ یہ ہے, جب بھی کوئی کتاب پڑھیں, خاص طور پہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی رفیق الحرمین شریف, رفیق الحرمین, انتہائی آسان اردو میں, انتہائی آسان. لیکن جو خاکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ترتیب سے آپ دیکھتے جائیں, پڑھتے جائیں, آپ کو ساری چیزیں بالکل ازبر ہو جائیں گی, ساری چیزیں آپ کو ازبر ہو جائیں گی. ایک دوسرا یہ بھی انداز آپ اپنا سکتے ہیں کہ مقامات کے اعتبار سے, کس اعتبار سے؟ مقامات کے اعتبار سے, یعنی حج اور عمرے کے افعال کہاں کہاں ہوتے ہیں. پاکستان میں تو نہیں ہوتے, ہندوستان میں نہیں ہوتے, امریکہ میں نہیں ہوتے, پیرس لندن میں نہیں ہوتے. کہاں ہوتے ہیں؟ مکہ مدینہ میں ہوتے ہیں, مکہ المکرمہ میں ہوتے ہیں, مدینہ منورہ میں. کیا ہوتے ہیں؟ حج اور عمرے کی ادائیگی کے افعال نہیں ہوتے, لیکن حج اور عمرے کی قبولیت کے لیے حاضری کہاں دی جاتی ہے اور کن کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے؟ وہ مدینہ منورہ ہے. یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو مدینہ منورہ کی حاضری بہت ضروری ہے, اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو وہاں کی حاضری کے لیے بے چین اور بے قرار نہ ہو. تو اگرچہ حج کی ادائیگی کا تعلق مدینہ منورہ سے نہیں,
عمرے کی ادائیگی کا تعلق نہیں، لیکن روحانیت کا اور ان دونوں اہم ترین امور کی قبولیت کے لیے مدینہ منورہ کی حاضری انتہائی ضروری ہے۔ تو بہرحال مقامات عمرے اور حج کی ادائیگی کے لیے کیا ہیں؟ طواف کہاں ہوتا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد، مسجد حرام شریف میں۔ تو ایک جگہ آپ کو کون سی مل گئی؟ مسجد حرام شریف۔ صفا مروہ کی صحیح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے مسجد حرام شریف کا رقبہ چھوٹا تھا، اس لیے جیسے ہی باہر نکلتے تھے کچھ فاصلے پہ ہی صفا اور پھر کچھ فاصلے پہ مروہ کی دو چوٹیاں تھیں، اب اس کے آثار نہیں ہیں۔ اور اب جب توسیع ہو گئی تو احاطہ مسجد کے اندر ہی مطاف جہاں طواف ہوتا ہے، فرش آپ کو نظر آتا ہے کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد، اس کے چاروں طرف مطاف کے بعد گول دائرے کے اندر دالان بنے ہوئے ہیں، اور دالان کے ایک طرف پیچھے باب الصفا اور باب مروہ جہاں لکھا ہے وہاں سے آپ اندر جائیں گے تو دالان ختم ہونے کے فوراً بعد صفا سے ابتدا ہوگی اور مروہ، وہاں پر بھی اب سنگ مرمر کا ماربل اور بالکل فرش بچھا ہوا ہے۔ تو صحیح کہاں کرنی ہے؟ صفا مروہ کی ایک مقام۔ طواف کہاں کرنا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد۔ دو جگہ ہو گئیں، دو جگہ ہو گئی۔ طواف چاہے نفلی ہو، فرض ہو، واجب ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو، سارے طواف کہاں ہوتے ہیں؟ کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد۔ عمرے میں طواف کے بعد صحیح ہوتی ہے، ایک حج کے اندر بھی صحیح ہوتی ہے، وہ کہاں ہوتی ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان۔ دیکھیں یہ جو بنیادی خاکہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں یہ بہت اہم ہے، اگر آپ کے ذہن میں چند باتیں اور اصطلاحات بیٹھ جائیں گی تو آگے بیان بڑی تیزی سے گزرے گا اور مسائل پھر آپ کو یاد کرنے میں دقت ہوگی، لہٰذا حاضر دماغی سے یہ کچھ باتیں ذہن میں بٹھا لیں اور بعد میں آنے والے مسائل جو بیان کیے جاتے رہیں انہیں اپنے اسی ذہن میں بنائے گئے خاکے کے مطابق تقسیم کرتے جائیں۔ تین چیزوں کا نام آپ نے اور سنا ہے، وہ ہے منی، مزدلفہ، عرفات۔ منی، مزدلفہ، عرفات، یہ تینوں متصل ہیں۔ پہلے منی، کوئی عمارت وغیرہ نہیں ہے یہاں پر، اکا دکا کوئی سبیل وغیرہ جہاں کنکریاں مارنے کے لیے پتھر تقسیم کیے جاتے ہیں یا عارضی طور پہ ٹرک وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے کھانا وغیرہ فراہم کیا جاتا ہے، لیکن یہ سارا میدان ہے، زمین ہے۔ پہلے منی ہے، پھر اس کے فوراً بعد مزدلفہ ہے، پھر مزدلفہ سے متصل میدان عرفات۔ یہ تینوں مکہ المکرمہ سے باہر ہیں، مکہ المکرمہ سے باہر ہیں۔ پہلے مکہ المکرمہ کی آبادی کم تھی تو مکہ المکرمہ کی آبادی سے باہر ہونے کے بعد 2 یا 3 میل کے فاصلے پر ہی آتے تھے، 2 یا 3 میل کے فاصلے پر منی، پھر مزدلفہ، پھر عرفات کا میدان۔ اب مکہ المکرمہ کی آبادی بڑھ گئی ہے اور وہ منی کے قریب تک پہنچ گئی ہے۔ کہاں تک پہنچ گئی؟ منی کے قریب تک۔ تو جو فاصلہ مکہ المکرمہ اور منی کے درمیان تھا وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اور مکہ المکرمہ کی جو آخری آبادی ہے جیسی وہ ختم ہوتی ہے فوراً بعد منی شروع ہو جاتا ہے، پھر منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات۔ حج کے اکثر مناسک وہ منی، مزدلفہ اور عرفات، منی، مزدلفہ اور عرفات میں ادا کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں مقامات کے اعتبار سے 5 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ مسجد حرام شریف، کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد مطاف جہاں طواف کیا جاتا ہے، اور اب احاطہ مسجد کے اندر ہی کیا ہے؟ صفا اور مروہ جہاں صحیح ہوتی ہے، 2۔ پھر مکہ المکرمہ سے باہر اور بالکل قریب پہلی جگہ منی، اس کے ساتھ ملی ہوئی جگہ مزدلفہ، اس کے فوراً بعد میدان عرفات۔ یہ 5 جگہیں ہیں، یہاں پر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، اور 5 ایام میں نے آپ کو کیا بتایا خاص، 8 ذی الحج، 9، 10، 11، 12، ان 5 دنوں میں اکثر مناسک حج کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ پہلے اور بعد جو 1، 2، 3 چیزیں ہوتی ہیں وہ استثنائی طور پر آپ الگ سے لکھ سکتے ہیں۔ اب مسائل سنتے جائیں، کچھ باتوں کی جو وضاحت ہے ضروری اصطلاحات وہ بھی میں بیان کرتا جاؤں گا، انہیں لکھ لیں۔ مکہ المکرمہ میں دنیا بھر سے آنے والے لوگ، کسی بھی سمت سے جو مکہ المکرمہ میں آئے گا، دنیا بھر میں کسی بھی سمت سے جو مکہ المکرمہ میں آئے گا،
مختلف سمتوں کے اعتبار سے، گویا مکۃ المکرمہ میں آنے والے راستے، ان کے اعتبار سے 5 میقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے کہ اس میقات سے باہر سے آنے والا شخص جو مکۃ المکرمہ میں آ رہا ہے، وہ اس میقات، اس جگہ سے اس وقت تک نہیں گزر سکتا جب تک کہ احرام نہ باندھ لے۔ کیا نہ باندھ لے؟ عمرے کا باندھے یا حج کا، یہ اختیار ہے۔ میقات سے گزرنا ہے اور کہاں جانا ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ میقات سے گزرنا ہے اور کہاں جانا ہے؟ مکۃ المکرمہ میں۔ تو میقات کے باہر والے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ پہلے احرام باندھ لے۔ وہ 5 میقات کے نام: مدینہ منورہ سے آنے والے جو مکۃ المکرمہ آتے ہیں، ان کے لیے میقات ارشاد فرمایا ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، رفیق الحرمین میں تفصیل سے لکھا ہوا ذوالحلیفہ۔ شام سے آنے والوں کا میقات جحفہ۔ شام سے آنے والوں کا میقات بولیے، جحفہ، جیم ہا فا اور گول ہا، جحفہ۔ عراق سے آنے والوں کا میقات، عراق مقدس، عراق سے آنے والوں کا میقات ذات عرق، ذال الف تا، ذات عین را قاف نقطوں والا، عین را قاف نقطوں والا، ذات عرق۔ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، بہار شریعت میں بھی ہے اور رفیق الحرمین میں بھی اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا۔ نجد عراق علاقہ ہے، اس طرف سے آنے والوں کا میقات قرن، قاف را نون، قرن۔ اور یمن کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے یلملم۔ کیا ہے؟ یہ یاد کر لیں آپ، یمن کی طرف سے آنے والوں کا کیا میقات ہے؟ یلملم۔ یہی وہ میقات ہے جو پاکستان اور ہندوستان سے جانے والوں کا، پاک و ہند سے جانے والوں کا بھی کیا میقات ہے؟ یلملم، یا لام میم لام میم، چھوٹی یہ ہوتی ہے نا نقطوں والی، یا لام میم لام میم، اور اس کو پڑھیں گے یلملم، یا بر زبر، لام میم زبر لم، پھر لام میم زبر لم، یلملم۔ یہ کون سا میقات ہے؟ یمن کی طرف سے آنے والوں کا۔ اب یہ تو 5 میقات 5 رستوں پر ہوئے نا، مکۃ المکرمہ کے ارد گرد کچھ فاصلے پر یہ میقات بنے ہوئے ہیں۔ جو ان کے درمیان سے آئے اس کا کیا میقات ہے؟ تو اس کا وہی میقات ہے کہ جس میقات کے محاذات سے وہ گزرے گا، جس میقات کے محاذات برابر کی طرف سے وہ جس راستے سے بھی گزرے گا، تو جس میقات کے برابری کی طرف سے گزرے گا وہ جگہ اس کے لیے کیا ہوگی؟ میقات ہوگی۔ تو پاکستان اور ہندوستان سے جانے والوں کا میقات کون سا ہے؟ یلملم۔ اب یہ تو تھے میقات۔ مسئلہ یہ ہے کہ میقات سے جو باہر رہتے ہیں اور مکۃ المکرمہ انہیں جانا ہے، اس وقت تک وہ میقات عبور نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ احرام نہ باندھ لیں، عمرے کا یا حج کا۔ تو آپ نے احرام باندھنا ہے، کوئی عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جا رہا ہے، حاجی حج کرنے جا رہا ہے، تو اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ احرام گھر سے ہی باندھ کے جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ میقات سے گزرنے سے پہلے احرام کیا ہوگا؟ باندھنا واجب ہے۔ اس سے پہلے بھلے آپ گھر میں باندھ لیں، جو جس شہر سے آ رہا ہے، جو جس ملک سے آ رہا ہے، وہیں احرام باندھ لے اور نیت بھی کر لے، نوافل بھی پڑھ لے، تو پہلے باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن جس نے نہیں باندھا اور احرام کی نیت نہیں کی، جب وہ میقات پر پہنچے گا تو اب اسے نیت کرنا کیا ہو جائے گی؟ واجب۔ پہلے نیت کر لے گا تو جائز۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب احرام باندھنے کا طریقہ، اس سے پہلے یہ بات کہ یہ تو جو 5 میقات بیان ہوئے، اور یہ کن کے لیے تھے؟ میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے، کہ جب وہ عمرے کے لیے آئیں گے یا حج کے لیے آئیں گے تو کہاں سے باندھیں گے؟ میقات سے پہلے احرام باندھ لیں گے۔ 2 قسمیں اور ہیں۔
مکہ مکرمہ میں رہنے والے، ایک جملہ یاد کر لیں، مکہ مکرمہ میں رہنے والے یعنی حدود حرم میں، مکہ مکرمہ اور حرم کی پوری جو حدود ہے، دو طرح کے لوگ۔ تو جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہیں حدود حرم میں، وہ حج کا احرام باندھیں گے مکہ مکرمہ سے، اسے کہتے ہیں مکی۔ کیا کہتے ہیں؟ گویا آپ لوگوں کو تین طرح تقسیم کر سکتے ہیں، یہ لکھ لیں، مکی جو مکے میں رہتا ہے، مکی جو مکۃ المکرمہ میں رہتا ہے، جو مکۃ المکرمہ میں رہتا ہے حدود حرم کے اندر اندر، وہ بھی مکی کے حکم میں، مکہ مکرمہ میں حدود حرم کے اندر اندر، چاہے مکے سے باہر ہی کیوں نہ ہو، جو مکہ مکرمہ میں حدود حرم کے اندر رہتا ہے اسے مکی کہا جائے گا۔ جو مکہ سے باہر رہنے والا ہے وہ بھی حکماً، حکم کے اعتبار سے مکی والا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو حرم کی حدود سے باہر رہتی ہے اور میقات کے اندر رہتی ہے، حرم کی حدود سے باہر رہتی ہے اور میقات کے اندر۔ آپ تصوراتی دائرہ بنا لیں اپنے دماغ کے اندر، ایک گول دائرہ بنائیں اور اسے سمجھ لیں حدود حرم، گول دائرے کے اندر کیا ہے؟ حرم، اور اسی کے اندر مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ کے اندر کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف۔ تو حرم کے اندر اندر رہنے والے سارے کیا ہیں؟ ان کے لیے مکی کا لفظ۔ اور اس گول دائرے کے باہر دوسرے گول دائرے کے اندر دو دائرے بنائیں، ایک دائرہ پھر اس کے بعد کچھ فاصلے پہ دوسرا دائرہ۔ جو پہلا گول دائرہ ہے وہ حدود حرم کی نشاندہی کر رہا ہے، اور حدود حرم کے اندر مکہ المکرمہ ہے۔ اس حرم کی حدود کے اندر رہنے والوں کو کہا جاتا ہے مکی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مکی۔ اور اس دائرے کے بعد یعنی حرم کے بعد اور میقات جو میں نے بیان کیے 5 باہر سے آنے والوں کے لیے، اس کے اندر رہنے والوں کو کہلایا جاتا ہے ہلی۔ کیا کہلایا جاتا ہے؟ ہلی، ہل، ہل، ہل سے نکلا ہے ہلی۔ حرم کی گویا ضد ہے ہل، یعنی حرم کے اندر مخصوص پابندیاں ہیں، اس کے مخصوص آداب ہیں، اور حدود حرم کے باہر کا علاقہ کیا ہے؟ ہل، وہاں وہ پابندیاں نہیں ہیں۔ اور اس ہلی جو علاقہ ہے اس کے ارد گرد 5 طرف میقات ہیں، میقات کے باہر کا سارا علاقہ کیا ہے؟ آفاق۔ کیا ہے؟ آفاق۔ تو حرم کی حدود میں رہنے والوں کے لیے آپ کہہ لیجیے مکی، اس کے بعد باہر رہنے والے اور میقات کے اندر رہنے والے وہ کہلائیں گے ہلی، اور میقات سے بھی باہر رہنے والے جس طرح پاکستان، ہندوستان اور دنیا بھر کے ممالک اور شہر، مدینہ منورہ شریف، سعودیہ عربیہ کے اندر بھی بہت سارے شہر میقات کے باہر ہیں۔ تو میقات سے جو باہر لوگ ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ آفاقی، چاہے عربی ہوں یا عجمی ہوں۔ تو اب تینوں کا احرام باندھنے کا جو طریقہ ہے اور جگہ ہے وہ یاد کر لیں ایک جملے میں۔ مکی حج کا احرام باندھے گا حرم سے، لکھ لیں، مکی حج کا احرام باندھے گا کہاں؟ حرم سے، جہاں وہ رہتا ہے مکہ المکرمہ سے ہی باندھے، اور افضل کیا ہے؟ مسجد حرام شریف سے باندھے۔ مکی حج کا احرام کہاں سے باندھے گا؟ حرم سے، اور افضل کیا ہے؟ مسجد حرام شریف سے۔ اور مکہ المکرمہ میں جو مکی ہے وہ عمرے کا احرام بیرون حرم سے باندھے گا، یعنی حرم کی حدود جہاں ختم ہو رہی ہے اور ہل میقات کے اندر کی جگہ، حرم کے باہر کی اور میقات کے اندر کی جو جگہ ہے ہل، وہاں سے باندھے گا۔ آج کل مسجد عائشہ، کون سی مسجد ہے؟ مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر جو بار بار عمرہ کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کے دیگر ممالک سے جانے والے جو حاجی ہوتے ہیں، حج سے پہلے وہ عمرے کرتے ہیں، حج کے بعد بھی کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں تو باہر والے جب مکے میں آ جائیں اور رہنا شروع کر دیں وہ بھی مکی ہو گئے، وہ بھی کیا ہو گئے؟ مکی۔ تو پاکستان، ہندوستان اور یورپ، افریقہ، امریکہ، باہر جہاں سے بھی کہیں جائیں آپ، تو میقات سے گزرتے ہوئے احرام باندھنا ہے جب آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوں گے اس وقت۔ جب باندھ کر آ گئے اور عمرہ کر لیا، یہ حج کے لیے گئے تھے تو حج کر لیا اور اب وہیں مکے میں رہ گئے،
اور اب آپ کا دل چاہتا ہے عمرہ کرنے کا، تو اب آپ نے احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ اب آپ ہیں مکی، حکمن کیا ہے؟ آپ کا حکم بھی مکی ہو گیا اور آپ بھی مکی کہلائیں گے. تو اب آپ احرام عمرے کا باندھیں گے حرم کی حدود جہاں ختم ہوگی وہاں سے، ہل سے. اور مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، وہاں سے جا کر لوگ باندھتے ہیں. مسجد جعرانہ کچھ فاصلے پر ہے، وہاں سے بھی سنت ہے احرام باندھنا عمرے کا. یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی. حرم کی حدود میں رہنے والا مکی ہو یا مکے سے باہر رہنے والا وہ حکمر مکی ہے، وہ حج کا احرام مکے سے باندھے گا یعنی حرم سے باندھے گا، اور عمرے کا احرام حرم کی حدود سے باہر جہاں سے باندھے. اب ہے حرم کی حدود کے باہر اور میقات کے اندر، جس کو آپ نے کہا تھا ہل، وہ حج اور عمرے دونوں کا احرام ہل سے ہی باندھے گا. اسے احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ حرم کی حدود میں داخل نہیں ہونا اس وقت تک جب تک کہ وہ احرام نہ باندھے. ہلی کو اس وقت تک حرم کی حدود میں داخل نہیں ہونا جب تک کہ وہ احرام نہ باندھے. عمرے کا احرام بھی وہیں سے باندھے گا ہل سے ہی، اور حج کا احرام بھی وہیں سے باندھے گا. افضل یہ ہے کہ اپنے گھر سے باندھے، ہل میں جہاں بھی اس کا گھر ہے اپنے گھر سے ہی احرام باندھے. اب تیسری قسم وہ تھی جس کی میں نے آپ کو تفصیل سمجھائی، وہ کیا تھے؟ 5 میقات مکہ المکرمہ کے ارد گرد مختلف سمت سے آنے والوں کے لیے. اور جو اس میقات سے باہر دنیا میں کہیں پہ بھی رہتا ہے وہ مکہ المکرمہ میں آئے گا تو حج کا ارادہ کرے یا عمرے کا ارادہ کرے یا دونوں کا نہ ہو تب بھی اسے ارادہ کرنا پڑے گا. میقات سے باہر رہنے والا شخص آفاقی جب بھی مکہ المکرمہ آئے گا، جب بھی مکہ المکرمہ آئے گا تو اس پر لازم ہے کہ حج یا عمرے کا ارادہ کرے اور میقات سے گزرنے سے پہلے پہلے احرام باندھ لے. میقات سے گزرنے سے پہلے پہلے احرام باندھ لے. اگر اس نے میقات سے پہلے احرام نہیں باندھا اور مکہ المکرمہ میں آیا، میقات تجاوز کر لیا، تو اس پر دم کیا ہو جائے گا؟ واجب. قربانی کی شرائط والی ایک بکری یا بکرا یا دمبا یا قربانی کا جو بھی جانور ہوتا ہے وہ ذبح کر کے حدود حرم میں صدقہ کرنا، حرم کی حدود میں ذبح کرنا اور وہیں صدقہ کرنا، یہ اس پر دم آئے گا. اگر وہ غلطی سے آ گیا ہے تو دوبارہ لوٹ جائے اور پھر دوبارہ آ جائے احرام باندھ کر تو دم ساکت ہو جاتا. تو یہ بہرحال تفصیلی مسئلہ تھا. میقات کا بھی مفہوم آپ کے ذہن میں کچھ بیٹھا ہوگا، احرام کا بھی. ساری باتیں اگر آپ کو یاد نہیں ہوئی، ساری باتیں یاد نہیں ہوئی تو یاد رکھیے کہ عموماً ان چیزوں میں غلطی نہیں ہوتی. عموماً ان چیزوں میں غلطی نہیں ہوتی. عمرہ جب بھی کرتا ہے آدمی بڑے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، احرام باندھ کر نیت کر کے اچھی طرح پوچھ پاچھ کر جاتا ہے اور میقات سے پہلے پہلے نیت کر لیتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں. بہرحال بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ کہیں غلطی نہ کر بیٹھیں، بھول نہ جائیں، غفلت نہ ہو جائے. یا مثلاً آپ نے احرام کی چادریں تو یہاں لپیٹ لی ہیں، آپ نے کہا نیت اس وقت کروں گا جب جہاز اڑے گا، اس لیے کہ میقات پاکستان اور ہندوستان سے جانے والوں کا کہاں آتا ہے؟ درمیان میں، سفر کے دوران. اور اعلان بھی ہوتا ہے کہ اب آپ احرام باندھ لیجیے. اس وقت کوئی سویا ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہو گئی اور وہ میقات سے جو ہے اس نے تجاوز کر لیا تو اس پر کیا آ جائے گا؟ دم. لہٰذا مسئلہ جاننا چاہیے اور نیت جو ہے وہ اہتمام اور دھیان کے ساتھ کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو غفلت میں بغیر نیت کیے بغیر احرام باندھے اگر میقات سے تجاوز ہو گیا تو دم دینا پڑے گا، گناہ گار بھی ہوں گے، توبہ بھی لازم ہوگی. تو اب احرام باندھنے کا طریقہ یہ ضروری ہے، احرام باندھنے کا طریقہ ضروری. ایک لفظ آپ نے سنا ہے احرام باندھنا، کیا سنا ہے؟ احرام باندھنا. عام طور پر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ 2 چادریں، ایک جو چادر اوپر اوڑھتے ہیں سفید احرام کی اور ایک چادر کا تہبند باندھتے ہیں، دونوں بغیر سلی ہوئی ہوتی ہیں. یہ تہبند باندھنا اور اوپر سے جسم پر چادر لے لینا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 چادروں کا نام احرام ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ 2 چادروں کا نام احرام ہے. یہ غلط. احرام ان 2 چادروں کا نام نہیں ہے. احرام ان 2 چادروں کا نام نہیں ہے. یہ تو احرام کی جو پابندیاں ہیں ان میں سے ایک پابندی پر عمل کرنا ہے. احرام کی جو پابندیاں ہیں ان میں سے ایک پابندی پر عمل کرنا ہے اور سنت پر عمل کرنا ہے. احرام نام ہے عمرہ یا حج یا دونوں کو ملا کر.
نیت کرنے کا. احرام کیا نام ہے؟ عمرے کا. عمرے کی یا حج کی نیت کرنا یا دونوں کی ایک ساتھ نیت کرنا، اور ساتھ زبان سے ذکر الہی کرنا، لبیک کہنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو لبیک ایک بار نیت کرنے کے ساتھ ایک بار زبان سے لبیک جو کہہ لے گا، عمرے کی یا حج کی نیت کی یا دونوں کی ایک ساتھ نیت کی اور زبان سے ایک بار لبیک کہہ لی، تو اب وہ محرم ہو گیا. احرام کی ساری پابندیاں اس پہ لگ گئی، بھلے وہ سلا ہوا کپڑا لباس پہنا ہوا ہو. لیکن یہ دو چادریں اس لیے پہنی جاتی ہیں کہ احرام جب پہن لیا جاتا ہے تو سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہو جاتا ہے. احرام جب باندھ لیا جائے یعنی بندہ محرم ہو جائے، جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا، حج یا عمرہ یا دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے لبیک کہہ لیا، تو اب کیا ہو گئے؟ آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ حالت احرام میں داخل ہو گئے، اور احرام کی ساری پابندیاں آپ پہ لگ گئیں. ان پابندیوں میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ آپ نے سلا ہوا لباس نہیں پہننا. کیا نہیں پہننا؟ تو نیت کرنے سے پہلے ہی بغیر دو سلی جو چادریں ہوتی ہیں، ایک تہبند باندھ لیتے ہیں، ایک اوپر ڈال لیتے ہیں، اس لیے تاکہ نیت کرنے کے ساتھ ہی سلے ہوئے کپڑے کا پہننا جو حرام ہے، یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہم سے سرزد نہ ہو جائے. اس لیے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دو چادریں بغیر سلی ہوئی ایک تہبند باندھ لیں اور ایک اوپر اوڑھ لیں. نیت کرنے سے پہلے اس پر خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، جتنی چائے لگائیں. نیت کرنے سے پہلے احرام پر خوشبو بھی لگا سکتے ہیں. احرام کی نیت کرنے کے بعد، حالت احرام میں آنے کے بعد خوشبو کا استعمال جائز نہیں. خوشبو لگانا جائز نہیں. جسم سے بال دور کرنا جائز نہیں. ناخن کاٹنا جائز نہیں. مرد کو چہرہ چھپانا جائز نہیں. سر چھپانا جائز نہیں. سر بھی ننگا رہے گا، چہرہ بھی کھلا رہے گا. چپلیں بھی ایسی پہننی ہے جس میں سامنے کی پنجے کی جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے کھلی رہے. عام طور پر جس کو ہوائی چپل، دو بدیوں والی چپل کہتے ہیں، زیادہ تر حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ پہنتے ہیں. تو احرام کی بہت ساری پابندیاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہو سکا تو میں بھی کچھ بتاؤں گا. تو احرام کی جو ساری پابندیاں ہیں ان سے بچنا ہے، اور احرام باندھنے کے طریقے میں بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ دو چادروں پر جتنی چاہے پہلے خوشبو لگا لے، نیت کے بعد خوشبو لگانا حرام، ناجائز. احرام گویا نام ہی اس بات کا ہے کہ جو بعض چیزیں پہلے جائز تھیں، بعض چیزیں حلال تھیں، بلکہ بہت سی تو مستحب بات تھیں، بعض یا نیت سے مستحب ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں حالت احرام میں آنے کے بعد کیا ہو گئیں؟ حرام. یعنی ان حلال چیزوں کو کیا کر لیا گیا؟ حرام. کس کی اجازت سے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، بلکہ اس کے حکم سے اور اس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی. تو اب جب احرام باندھنا ہے تو خوشبو جتنی چاہے لگا لیں، احرام کی چادریں پہن لیں. اب قافلے جاتے ہیں اور حاجی جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہو جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر بھی سر ننگا ہوتا ہے، ابھی نیت نہیں کی ہوتی. گھر سے چلیں فقط چادر لپیٹ کرو، اندر ایئرپورٹ میں جا کے نیت کریں گے یا جہاز جب اڑ جائے گا اس وقت نیت کریں گے؟ میقات آنے سے پہلے کریں گے یا میقات کے پاس پہنچ کر کریں گے؟ نیت کرنے سے پہلے احرام کی چادر لپیٹ کے سر بالکل ننگا کر لینا یہ خلاف سنت ہے، اس لیے کہ سر ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. اس وقت سے سر ننگا نہیں کرنا. ٹوپی پہنے، امامہ پہنے، نماز بھی ٹوپی امامے کے ساتھ پڑھیں. جو خوشبو پہلے لگائی تھی وہ بھی لگ سکتی ہے. نیت کرنے سے پہلے احرام کی چادریں آپ نے جو جسم پر پہنی ہوئی ہے پہن کر بھی آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. یہ سب جائز ہے، یہ سب جائز ہے. جب آپ نے نیت کرنی ہے، چاہے گھر پر کریں یا ایئرپورٹ پر کریں یا جہاز میں بیٹھ کر کریں. جہاز میں نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے اور احرام کی حالت میں آنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت اور مستحب ہے. اس لیے 2 چادریں پہن کر اور سر پر امامہ یا ٹوپی پہن کر 2 سنت 2 نفل پڑھیں. اس کے بعد سر سے امامہ یا ٹوپی اتار دیں. سر سے امامہ یا ٹوپی اتار دیں. میں نے بتایا آپ کو چادروں پر پہننے سے پہلے یا پہننے کے بعد آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. جب تک نیت نہیں کی ٹوپی بھی آپ نے پہنی، امامہ جو پہنتا ہے وہ بھی پہنے گا، نماز بھی اسی طرح پڑھے گا امامے میں یا ٹوپی میں. جب 2 نفل پڑھ لیے اور اب کیا آیا ہے؟ وقت نیت کرنے کا، احرام کی نیت کرنے کا، حالت احرام میں آنے کا.
تو اب آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ وہ کیا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے اتارنے، موزے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار دیں، دستانے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار دیں، کہ مرد نہ موزہ پہن سکتا ہے نہ دستانہ، عورتیں موزہ بھی پہن سکتی ہیں دستانہ بھی، اسلامی بہنیں موزے بھی پہن سکتی ہیں دستانے بھی پہن سکتی ہیں، مرد نہ موزہ پہن سکتا ہے نہ دستانہ۔ چپلے یا جوتے ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے پنجے کا جو ابھار ہے سامنے کی، جہاں تسمہ باندھتے ہیں، تسمہ جوتوں کے جو سلو ہوتے ہیں تسمے وہ باندھے جاتے ہیں، اس جگہ کا ابھار اگر کسی جوتا پہنے ہونے کی صورت میں یا چپل کی صورت میں چھپا ہوا ہے تو وہ بھی اتار دیں۔ دو بدی والی چپل، ہوائی چپل یا کوئی ایسی چپل پہن لیں جس سے وہ ساری سامنے کی جگہ کھلی رہے، سر پر ٹوپی یا امامہ تھا وہ بھی اتار دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے نیت کرنی ہے، اب آپ نے نیت کرنی ہے۔ عمرہ کرنے والا عمرے کی نیت کرے گا، جو عمرہ کرنے نہیں جا رہا اور مقصد فقط حج کرنے جا رہا ہے، 8 ذی الحج سے مثلاً ایک آدھ دن پہلے پہنچا ہے، ویسے ہی جا رہا ہے پہلے، اور اس کی نیت ہے میں جا کے عمرہ نہیں کروں گا صرف حج کروں گا، وہ خالی حج کی نیت کرے گا۔ اور عام طور پر زیادہ تر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں وہ پہلے باہر سے آفاق کی، جو میں نے آپ کو سمجھایا میقات سے باہر رہنے والے زیادہ تر صرف عمرے کی نیت کر کے جاتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر مکۃ المکرمہ میں عام لباس میں رہتے ہیں، احرام کی کوئی پابندی ان پر نہیں ہوتی، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، چپلے جوتے بھی پہن سکتے ہیں، سر پہ امامہ ٹوپی، منہ بھی چھپا سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں۔ پھر جب حج کے ایام آتے ہیں 8 ذی الحج یا اس سے پہلے 7، تو پھر دوبارہ مکۃ المکرمہ سے حج کا احرام باندھتے ہیں۔ یہ عام طور پر میقات سے باہر رہنے والے آفاقی حاجی اکثر گویا 95% کہہ لیں یہی طریقہ حج استعمال کرتے ہیں۔ پہلے فقط عمرے کی نیت سے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر جب حج کے ایام آتے ہیں وہیں سے نیا احرام حج کا باندھتے ہیں۔ حج کا احرام وہاں باندھیں یا گھر پاکستان سے، کراچی سے یا اپنے مقام سے باندھ کر جائیں، باندھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ سماعت کر لیجئے۔ نیت اگر آپ نے عمرے کی کرنی ہے جس طرح عام طور پر کی جاتی ہے تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت یوں کریں کہ میں نے نیت کی عمرہ کرنے کی، دل میں پختہ نیت ہے کہ میں نے عمرہ کرنے کی نیت کی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، میں نے عمرہ کرنے کی نیت کی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دل میں یہ پختہ نیت ہے، آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، عربی الفاظ بھی نیتوں کے کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، وہ بھی پہلے سے یاد کر لیں، اچھی بات ہے۔ بہرحال الفاظ رٹ لیے اور آپ کے دل میں کوئی نیت نہیں ہے تو اس طرح نیت نہیں ہوگی۔ اصل نیت کیا ہے؟ دل کی نیت۔ عمرہ کرنا ہے تو آپ نے کیا نیت کرنی ہے؟ میں نے عمرہ کرنے کی نیت کی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ نیت آپ کے دل میں ہوگی پختہ۔ ساتھ ساتھ الفاظ کتابوں میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اے اللہ میں نے ارادہ کیا عمرہ کا، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول کر لے۔ پھر نویت العمرۃ عربی میں کریں گے تو یہ کہیں گے کہ میں نے عمرے کی نیت کی۔ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ مُخْلِصًا، احرمت بها مخلصا للہ تعالی، اور میں نے احرام باندھا عمرے کا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو یہ عربی کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ بھی رٹ لیں، لیکن ساتھ آپ کی نیت اصل دل میں ہونا، معنی کا دھیان رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے، وہ میں نے بیان کر دی ہے، کتابوں میں دیکھ کے احتیاط کے ساتھ نیت کریں۔ اب عمرے کی نیت ہو گئی ہے، ساتھ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تلبیہ، میرے ساتھ پڑھ لیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک آپ ایک بار پڑھ لیں گے تو آپ حالت احرام میں آ گئے۔ نیت کر کے ایک بار لبیک پڑھ لی تو آپ حالت احرام میں آ گئے۔ 3 بار پڑھنا مستحب اور سنت ہے، 3 بار پڑھنا مستحب اور سنت ہے، ساری پابندیاں لگ گئی۔ نیت کرنا ہے اور یہ تلبیہ پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو احتیاطیں بتا دی ہیں، 2 رکعت نوافل پڑھنے تھے، مستحب تھے۔ سر پر اگر امامہ یا ٹوپی تھی یا چادر سے چھپا ہوا تھا یا کسی چیز سے چھپا ہوا تھا وہ ہٹا دینا ہے۔ چہرے بھی اگر چھپا ہوا ہے وہ بھی ظاہر کر دینا ہے، چہرے پر کوئی کپڑا کچھ نہ ہو۔ دستانے یا موزے اسلامی بھائی نے پہنے ہوئے تو وہ اتار دے، کہ مردوں کو
دستانے اور موزے پہننا بھی احرام میں جائز نہیں. چپلے یا جوتے بھی ایسے پہنے ہوئے جس سے سامنے کی پنجے کی جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہے تو اسے بھی ظاہر کریں. چپلیں جوتے ایسے اتار دیں یا ایسی چپل پہن لیں جو 2 بدی والی ہوائی چپل جسے کہا جاتا ہے. پھر یہ نیت کرنی ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی جرم احرام کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کا خلاف آپ پر لازم نہ آئے. اب عمرے کی نیت کر کے جو آفاقی حاجی تھے وہ چلے گئے, گھر سے نیت کی, ایئرپورٹ میں اندر جانے کے بعد نیت کی آپ نے, یا جہاز جب اڑ گیا ہے اس وقت نیت کریں, احتیاط اسی میں ہے. بعض اوقات نیت کر کے آپ بیٹھ جائیں گے اور فلائٹ آپ کی کینسل ہو گئی 2 4 5 10 دن کے لیے, تو اتنے عرصے سارے وقت میں آپ کو احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا. اور احرام کی پابندیاں آسان نہیں ہیں, احرام کی پابندیاں آسان نہیں ہیں, وہ آپ جب سنیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا. جسم کا میل چھڑانا بھی منع ہے, مکروہ ہے. سر کو اتنی زور سے کھجانا کہ بال ٹوٹیں یہ بھی مکروہ ہے. بال توڑنا بھی مکروہ ہے, کنگھا بھی کرنا مکروہ ہے. خوشبو لگانا بھی مکروہ ہے, سر ڈھانپنا بھی منع ہے, چہرے پر چادر لینا بھی منع ہے. تو یہ ساری پابندیاں احرام کی ہیں. تو چونکہ یہ زیادہ وقت میں کرنا دشوار ہوتا ہے, ورنہ کہیں نہ کہیں خلاف ورزی ہوگی, اور بعض صورتوں میں گناہ تو ہے ہی, بعض صورتوں میں دم آئے گا, بعض صورتوں میں صدقہ آئے گا, تو وہ ایک الگ جو ہے وہ ایک حکم ہوگا جس میں کوئی دقت میں پڑ سکتا ہے. تو بہرحال جہاز میں جب آپ روانہ ہو گئے اور جہاز فلائی کر گیا ہے تو اس وقت آپ نیت کر لیں کہ اب آپ نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. اللہ یہ کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے, جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. تو جب آپ پہنچیں گے تو اس کے بعد جو ضروری وقفہ ہے اور تاخیر ہے ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کی اور قافلہ بننے کی اور امیگریشن وغیرہ انتظامات کی, اور بس میں روانہ ہو کر ہوٹل میں چھوڑنے کی, جدہ سے مکہ المکرمہ کا فاصلہ, وہ تو لگے گا وقت, 10-12 گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں. تو وہ وقت آپ احرام کی پابندیوں میں گزاریں. وہاں جاتے ہی مکہ المکرمہ میں جب آپ پہنچیں گے تو سب سے پہلے بہتر افضل تو یہ ہے کہ فوراً کہیں جائے بغیر آپ مسجد حرام شریف جائیں اور کعبۃ اللہ شریف کے نظارے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. لیکن چونکہ ساتھ سامان ہوتا ہے, بہت سارے افراد ہوتے ہیں, سامان کے گم ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے, رکھیں گے کہاں, تو یہ سارے مراحل ہیں. پھر تھکاوٹ بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ خشوع اور خضوع آنا اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس وقت آپ فوراً اپنے مطلوبہ مقام پر جہاں آپ نے سامان رکھنا ہے اور رہائش کی جو مطلوبہ جگہ ہے وہاں جا کر سامان رکھیں. اگر غسل کرنے کا دل چاہے تو احرام کی 2 چادریں جو آپ نے لپیٹی ہوئی ہیں اور حالت احرام میں آپ داخل ہو چکے ہیں, نیت کر لی ہے, احرام میں آنے کے بعد ضرورتاً جسم سے چادریں اتارنا یا دوسری پہننا یا دھونا یا نئی چادریں دوسری بدل لینا, یہ سب جائز ہے, یہ سب جائز ہے. بڑا مسئلہ ایک یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب احرام کی 2 چادریں پہن لی ہیں, کیا اب ہم یہ چادریں اتار کے دوسری پہن سکتے ہیں؟ کیا ہم نہا سکتے ہیں باتھ روم میں جا کر؟ تو یاد رکھیے میں نے آپ کو کہا احرام ان 2 چادروں کا نام نہیں ہے, احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے. وہ نیت کیا آپ نے اور تلبیہ پڑھی عمرہ یا حج کی نیت کے ساتھ, وہ آپ حالت احرام میں آ گئے ہیں, اور چادریں آپ نے اس لیے پہنی ہے کہ سلا ہوا لباس پہننا حرام ہے. مرد کو سلا ہوا لباس پہننا کیا ہے؟ حرام. اس لیے بغیر 2 سلی چادریں ہوتی ہیں. اب جب نہانا ہے تو نہانا ہے, جب چاہیں آپ نہائیں, ضرورتاً مسلیتاً نہانا ہوگا. اور نہاتے وقت چادریں اتارنا چاہیں اور جگہ بالکل بند ہے, نظر پڑنے کا اندیشہ نہیں, بے پردگی بے ستری کا اندیشہ نہیں, تو آپ چادریں اتار سکتے ہیں. اسی طرح کوئی چادر دونوں میں سے ایک ناپاک ہو گئی تو کیا بتائیے ناپاک چادروں میں طواف کریں گے؟ نہیں. نواف چادروں میں صحیح کریں گے؟ نہیں. اگر چادر ناپاک ہو گئی ہے تو دوسرا احرام بھی رکھنا چاہیے ساتھ, ایک کی بجائے 2 احرام کی چادریں لے کر جائیں. کہ ناپاک بھی ہو سکتا ہے, گندا بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز اوپر گر سکتی ہے جس سے خوب بو پھیل جائے, بدبو کے ساتھ مسجد میں جانا ویسے ناجائز. تو اگر چادریں اتنی گندی اور بدبودار ہو گئی ہیں یا ناپاک ہو گئی ہیں تو بدل سکتے ہیں, بلا وجہ بھی بدل سکتے ہیں. دوسری چادریں پہن کے میلی ہو گئی تو نیا نظیف لباس احرام کی چادریں وہ بھی آپ جو ہیں دوسری بدل سکتے ہیں. نہا بھی سکتے ہیں, ہوٹل سے آرام کر کے ضرورتاً اور سامان رکھ کر تازہ دم ہو کر شان بندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنے, اس کے گھر کا دیدار سے, اس کے گھر کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے, اپنے گناہوں پر رو رو کر معافی مانگنے,
نیک بننے، ایمان کی سلامتی مانگنے، اور اپنے اہل و عیال، پیر و مرشد، اعزاء اقریبا، ان کے لیے بھلائی، دین و دنیا کی بھلائی کی دعائیں کرنے کے لیے یہ جذبہ لیتے ہوئے، ذوق و شوق میں ڈوبے ہوئے آپ مسجد حرام کی طرف آئیں۔ اب آنے کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے۔ آنے کے بعد کیا کام کرنا ہے؟ عمرہ۔ آپ نے گھر سے یا ایئرپورٹ پر یا جہاز میں بیٹھتے ہوئے کیا نیت کی تھی؟ فقط عمرے کی۔ کیا نیت کی تھی؟ فقط عمرے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، باقی 2 قسموں کا میں ذکر نہیں کر رہا، بلا وجہ اس سے الجھاؤ پیدا ہوگا اور آپ کو صحیح طریقہ بھی ذہن میں نہیں بیٹھے گا، یاد نہیں رہے گا۔ اور عام طور پر جو طریقہ حاجی استعمال کرتے ہیں میقات سے باہر والے، دنیا میں کہیں سے بھی جائیں، وہ جس طریقے سے حج کرتے ہیں وہ طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آخر میں نشاندہی بھی کر دوں گا باقی طریقے والوں کے لیے۔ تو اب جب آپ نے عمرے کی نیت کرنے کے ساتھ آپ روانہ ہوئے تھے اور اب آپ آ گئے کہاں؟ مسجد حرام شریف کے باہر۔ کچھ ہی دیر میں آپ داخل ہوں گے اور طواف شروع ہوگا۔ کعبۃ اللہ شریف پہ نظر پڑے گی پہلے۔ جدہ سے جب آپ کی بس روانہ ہوئی تھی، مکۃ المکرمہ کے شہر کا نظارہ ہوگا، دور سے جگمگاتا ہوا شہر آپ کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ مستحب تو یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوتے وقت بھی غسل کیا جائے۔ کیا ہے؟ مکۃ المکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ اس میں آنے کا ادب یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث شریف میں ہے کہ ایک قریبی مقام پر، غالباً ذی طویٰ وادی تھی، اس مقام پر رات میں ٹھہر جاتے اور صبح کے وقت، دن کے وقت غسل کر کے پھر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوا کرتے۔ تو مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے کا بھی ادب یہ ہے کہ جو غسل کر سکے وہ غسل کر لے، اور اگر ایسا موقع نہیں ملتا، بس میں یا سفر میں یا سامان میں یا لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور رستے میں کہیں غسل کا انتظام ہو نہیں سکتا اور اب ایسا بظاہر ممکن بھی نہیں، تو اگر کسی نے غسل نہیں کیا مکۃ المکرمہ میں داخلے کے وقت تو گناہ گار نہیں ہے، مستحب تھا، مستحب اس سے چھوٹ گیا۔ باوضو ہو تو کم سے کم یہی کر لیں، بس میں سوار ہونے سے پہلے جدہ میں باوضو ہو کر بس میں بیٹھ جائیں، اپنا وضو قائم رکھیں، اور مکۃ المکرمہ میں جب آئیں دعائیں مانگتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے داخل ہو جائیں۔ ہوٹل میں بھی آپ ضروری تیاری کرنے کے بعد اب پیدل روانہ ہو رہے ہیں۔ جب سے آپ نے احرام باندھا تھا، پاکستان یا کسی بھی خطے سے، کسی بھی ملک اور شہر سے آپ روانہ ہو رہے ہیں میقات سے باہر اور مکۃ المکرمہ میں جا رہے ہیں، جیسے ہی آپ نے احرام باندھا تھا فوراً سب سے بڑا وظیفہ احرام باندھنے والے کا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ملتے جلتے، اترتے چڑھتے، مختلف رستوں میں سے گزرتے، بار بار یہ پڑھنا ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ جب بھی لبیک پڑھیں 3 بار پڑھیں، جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھیں، پھر وقفہ کر لیں، پھر پڑھیں، بس میں بیٹھے ہیں پھر پڑھیں، کسی چیز پر نظر پڑی پھر پڑھ لیں۔ تو اب آپ نے گلی میں پیدل چلتے ہوئے جدہ سے مکۃ المکرمہ بس میں آتے ہوئے آپ نے کیا پڑھتے رہنا ہے؟ لبیک پڑھتے رہیں۔ عمرے کی نیت سے آئے ہیں آپ، فقط عمرے کی نیت سے۔ ابھی عمرے کا احرام باندھا ہے، حج کا احرام آپ کب باندھیں گے؟ 8 ذی الحج کو یا 8 سے پہلے 7 کو، اور اس وقت ہوں گے آپ کہاں؟ مکۃ المکرمہ میں۔ فی الحال عمرے کا احرام باندھ کے آپ گئے ہیں، جدہ سے ہوتے ہوئے آپ پہنچ گئے مکۃ المکرمہ میں۔ اب آپ نے ہوٹل سے آپ روانہ ہو رہے ہیں مسجد حرام شریف کی طرف۔ جیسے ہی کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نگاہ پڑے، جیسے ہی کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نگاہ پڑے، کلمہ طیبہ پڑھیں، تکبیر پڑھیں، اور جو دعا مانگے وہ قبول ہوگی۔ کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نگاہ پڑھتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ تعالیٰ میرا ایمان سلامت رکھ، خاتمہ بالخیر فرما۔ یہ بھی دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اے اللہ میں جو تجھ سے دعا مانگو وہ قبول فرما لے، جو تجھ سے جائز دعا مانگو وہ قبول فرما لے۔ اور پھر دعا میں مشغول رہیں اپنے لیے دین و دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، ایمان پر خاتمہ، گناہوں کی معافی، رو رو کر، رونا نہ آئے تو رونی صورت بنا کر۔ دعا کی قبولیت میں سے یہ بھی آپ 12 سنتے ہیں اجتماعات میں کہ اگر آنسو ٹپک جائیں، آنسو ٹپک جائیں تو یہ دل کے خشوع کی علامت ہے۔ تو اس طرح کعبۃ اللہ شریف کا نظارہ کریں اور دعا میں جب تک دل لگے مشغول رہیں، ساری توجہ کے ساتھ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نافرمان بندہ حاضر ہو گیا ہے اور اس نے
اس کے گھر میں آ کے اس سے معافی مانگنی ہی مانگنی ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش لے کر جانا ہے، ایسے تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی قہاریت اور جباریت پر نظر کرتے ہوئے اور اس کی رحمانیت پر بھی، رحیمیت پر بھی، کہ وہ مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، نافرمانوں کو بخشنے والا بھی ہے، وہی غفار ہے، وہی ستار ہے۔ تو دعا مانگیں لگاؤ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی ادب، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب آپ کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کر لیں گے تو اب آپ نے کرنا ہے عمرہ کرنا ہے، عمرے میں طواف کرنا ہے، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا ہے۔ طواف سارے لوگ صحیح کرتے ہیں عام طور پر، غلطیاں اس میں نہیں ہوتی، جس طرح سب طواف شروع کرتے ہیں ختم بھی کرتے ہیں، صفا سے صحیح شروع کرتے ہیں، مروہ جاتے ہیں، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر صفا، آخری چکر مروہ پہ 7واں ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی عام طور پر صحیح ہوتا ہے، اس میں بھی عموماً غلطیاں نہیں ہوتی۔ طواف میں یہ بات یاد رکھ لیں مختصراً کہ یہ عمرے کا طواف ہے اور عمرہ نام ہی طواف کا اور سعی کا ہے، اس کے بعد سعی ہوگی، اس کے بعد حلق یا تقصیر کے بعد عمرہ ختم، احرام کی پابندیاں ختم۔ تو طواف شروع کیسے کرنا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف چوکور عمارت ہے، کعبۃ اللہ شریف چوکور عمارت ہے، ہر چوکور عمارت کے 4 کونے ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی ہے، ہر چوکور عمارت کی کیا ہوں گے؟ 4 کونے، جہاں 2 دیواریں ملیں گی اسے کیا کہتے ہیں؟ کونا، اردو میں، عربی میں رکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رکن۔ ایک طرف ایک کونا ہے، رکن ہے، اسے کہتے ہیں رکن اسود۔ کیا کہتے ہیں؟ اس میں حجر اسود زمین سے بلند کر کے چاندی کے حلقے میں نصب کیا گیا ہے، یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا۔ تو جس رکن میں حجر اسود نصب ہے وہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد والا رکن آتا ہے، اسے کہتے ہیں رکن عراقی۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس رکن کی جو سمت ہے وہ عراق کی طرف ہے۔ اس کے بعد والا جو رکن آتا ہے اس کو کہتے ہیں رکن شامی، اس کی سمت شام کی طرف، اور اس کے بعد جو رکن آتا ہے اسے کہتے ہیں رکن یمانی، اس کا رخ یمن کی طرف۔ تو آپ نے شروع کرنا ہے رکن اسود سے، اس طرح کے کعبۃ اللہ شریف کی طرف آپ چہرہ کر کے رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، اس طرح کے رکن اسود آپ کے دائیں جانب رہے، یعنی کچھ آپ الٹی طرف سرک کر کھڑے ہوں، کچھ الٹی طرف سرک کے کھڑے ہوں گے تو حجر اسود والا رکن آپ کے دائیں جانب ہو جائے گا۔ اب آپ نیت کریں گے اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ عربی کے الفاظ ہیں، کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نے کیا نیت کرنی ہے؟ اللہ میں نے نیت کی ہے تیرے گھر کے طواف کرنے کی، اے اللہ میں نے نیت کی ہے تیرے گھر کے طواف کرنے کی، تو اسے آسان کر دے میرے لیے اور میرا طواف قبول فرما، میرا طواف قبول فرما۔ ساتھ ہی عربی کے الفاظ بھی ادا کر لیں یا اردو کے الفاظ دہرا لیں، اس میں بھی حرج نہیں، بلکہ مستحب بھی ہے کہ یکسوئی ہو جاتی ہے اور نیت کی طرف دھیان زیادہ جاتا ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی تو اب آپ کے طواف کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ تھوڑا سا آپ دائیں جانب کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کیے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کیے حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں، حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں۔ اور پہلے زمانے میں نیچے حجر اسود کی سیدھ میں ناسی کلر کا ایک ماربل کا پٹا تھا، بالکل حجر اسود سے شروع ہوتا تھا اور مطاف کے آخر تک جاتا تھا۔ تو حجر اسود کی سیدھ کا اندازہ کیسے ہوگا؟ تو جس طرح یہ لائنیں آپ نے صفوں میں دیکھی ہیں، صفوں کو جدا کرنے کے لیے ایک صف کے بعد دوسری صف، کہاں کھڑا ہونا ہے، کہاں آپ نے قدم رکھنا ہے، تو بلیک کلر کا ماربل لگا ہوا ہے۔ اس طرح وہاں یہ بھی لگا ہوا تھا ایک زمانے میں، رفیق الحرمین میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن اب وہ ماربل ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اب آپ کو کیسے اندازہ ہوگا کہ آپ حجر اسود کے سیدھ میں آ گئے؟ تو ایک تو اندازہ ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ پلر مجھے نظر آ رہا ہے، اب میں رخ اس طرف کو کر کے بیٹھ جاؤں گا تو اس پلر کی سمت میں بالکل سیدھ میں ہو گیا۔ اگر دائیں بائیں ہٹا ہوا ہوں تو سرکتا جاؤں گا ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر، اور بالکل جو مجھے سیدھ لگے گی اس کے سیدھ میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح آپ
ظن غالب اغلب کر کے کہ بالکل سیدھ میں پہنچ گئے نیت کر سکتے ہیں۔ ایک اور آسانی وہ یہ ہے کہ حجر اسود کی سیدھ میں بالکل سامنے جہاں مطاف ختم ہو رہا ہے اور عمارت مطاف کے باہر والی شروع ہو رہی ہے، وہاں سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی۔ کیسی ٹیوب لائٹ ہے؟ سبز۔ کیسے رنگ کی؟ سبز۔ تو آپ نے اگر سیدھا ہونا ہے تو آگے کی طرف آپ کو فاصلے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا میں سیدھ میں آیا ہوں نہیں آیا، تو پیچھے بھی نظر کر لیں، پیچھے بھی نظر کر لیں، کعبۃ اللہ شریف کو پیٹھ نہ ہو، اس کا دھیان رکھیں، پیچھے بھی نظر کر لیں۔ اور جب آپ دیکھیں کہ سامنے بھی آپ رکن اسود حجر اسود کے سیدھ میں آ گئے اور پیچھے بھی سبز ٹیوب لائٹ، اب آپ آ گئے تھے بالکل درمیان میں۔ جب آپ نے نیت کی تھی تھوڑا سا بائیں جانب ہٹ کے اور آپ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کیے آ رہے ہیں، اور اب آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ طواف کا آغاز ہوتا ہے استلام کے ساتھ۔ اگر رش نہ ہو اور حجر اسود کے بالکل قریب پہنچ جائیں آپ، تو دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں اٹھائیں گے، حجر اسود پر رکھیں گے، بوسہ دیں گے، یہ سنت ہے۔ اگر حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دینا پھیلا کر یہ ممکن نہ ہو تو ہاتھ میں اگر کوئی چھڑی وغیرہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے اس چھڑی سے ہی چھو کر اس کو بوسہ دے لیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دے لیں، ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دے لیں۔ یہ کیا ہے؟ استلام اور سنت۔ کیا ہے؟ استلام سنت۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، وہ نہ ہو تو چھڑی وغیرہ ہاتھ میں وہ لگا کر اسے بوسہ دے لیں، ورنہ ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دے لیں، ورنہ ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دے لیں۔ یہ استلام ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ والحمد للہ۔ کیا کہنا ہے؟ استلام کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ لمحہ لگتا ہے، چند سیکنڈ۔ آپ نے دائیں جانب بائیں جانب ہٹ کے دائیں جانب رکن اسود کو لیا، نیت کی، سرک کر سامنے آئے، استلام کیا۔ قریب جا کر تو بوسہ دینے میں وقت لگ سکتا تھا، دور ہیں تو آپ نے اشارے سے کرنا ہے۔ اور آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب فوراً آپ نے اس طرح گھوم جانا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف آپ کے بائیں کندھے پر ہو جائے۔ پہلے سیدھے کھڑے ہوئے تھے، اب آپ نے گھوم کر اس طرح ہو جانا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف آپ کے بائیں کندھے پر ہو، اور بغیر رکے اب آپ کا طواف شروع۔ دعائیں لکھی ہوتی ہیں، وہ یاد کر لیں کتابوں میں۔ دعائیں یاد نہ ہوں تو ربنا آتینا دعائیں جامع یاد ہے سب کو، کتنی مقبول دعا ہے، دنیا کی بھی بھلائی آخرت کی بھی بھلائی، یہ پڑھتے رہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بن مانگے دیتا ہے، درود پاک ہی پڑھتے رہیں۔ یہ آپ نے طواف کا ایک چکر مکمل کرنا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف اور مطاف اور اس کا محل وقوع سمجھنے کے لیے آپ کتاب کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف میں ہی باب کعبہ ہے، حجر اسود، پھر آگے پہلا رکن آئے گا رکن عراقی، پھر شامی، پھر رکن شامی کے بعد رکن یمنی آئے گا۔ وہاں پر بھی اگر آپ ہاتھ سے چھو کر اسے چوم سکتے ہیں تو رکن یمانی کو بھی بوسہ دینا، ہاتھ نہیں چومنا، رکن یمانی کو بوسہ دینا کیا ہے؟ سنت ہے، اگر بوسہ دے سکے، ورنہ وہاں پر ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چومنا نہیں۔ پھر واپس آ کر جب آپ نے حجر اسود پر پہنچے ہیں تو یہ ایک چکر ہو گیا، یہ ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا۔ جیسے ہی پہلا چکر مکمل ہوگا اب دوبارہ آپ نے استلام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ استلام۔ حجر اسود کو چومنا ہے، حجر اسود کو نہ چوم سکے تو ہاتھ رکھ کے ہاتھ کو چوم لیں، دور ہیں تو اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود والے رکن کے درمیانی جگہ کو مستجاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 70,000 فرشتے وہاں پر دعا کرنے والوں کے لیے آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں۔ جو دعا کرتا ہے وہاں آمین کہتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ تو طواف ہی میں دعائیں کرنی ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ہر رکن کے پاس دعائیں پڑھتے جائیں، مقام ابراہیم سے گزرے دعا پڑھتے جائیں۔ جب آپ آئے ہیں رکن یمانی اور حجر اسود آخری مرحلے میں، چکر مکمل ہونے والا ہے، اس وقت تو بہت ساری دعائیں مانگیں، ایمان پر خاتمے کی، ربنا آتینا پڑھیں، اعزا اقریبا دوست رشتہ داروں والدین کی مغفرت کی، ان کے ایمان کے خاتمے کی، اولاد کی، مستقبل کی بہتری کی، شفاعت کی، ساری دعائیں مانگے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ مستجاب پہ 70,000 فرشتے ہیں جو دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو ایک چکر ہوگا، پھر دوسرا چکر اسی طرح مکمل ہوگا، تیسرا ہوگا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ تو چکر 7 ہوں گے، اور استلام یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا یا اشارہ کر کے چومنا یہ 8 بار ہوگا۔ شروع بھی آپ نے استلام سے کیا تھا، 8واں چکر جب ختم ہوگا تب بھی آپ نے استلام کرنا۔
جیسی طواف آپ کا مکمل ہوگا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ نماز طواف 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ افضل و بہتر مستحب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے پڑھیں، وہاں نہ ہو تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، مسجد حرام میں بھی نہیں تو کسی اور مقام پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 2 رکعتیں واجب ہیں، پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ طواف کے بعد آپ نے 2 رکعتیں واجب ادا کرنی۔ اب عمرہ کر رہے ہیں اور طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہے، تو جس طواف کے بعد سعی کرنی ہے، بھلے لکھنا چاہیں لکھ لیں، جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو تو نماز پڑھنے کے بعد، طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب آپ ملتزم پر آئیں۔ کہاں آئیں؟ ملتزم۔ ملتزم کہتے ہیں حجر اسود اور کعبۃ اللہ شریف کا جو دروازہ ہے، حجر اسود جس رکن میں نصب ہے اور کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ، اس کا درمیانی فاصلہ ملتزم ہے۔ کیا ہے؟ ملتزم۔ حدیث میں آیا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں جبریل امین ملتزم سے لپٹے ہوئے۔ جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، وہی لے کر نازل ہوتے ہیں انبیاء کرام کے پاس، تو ملتزم سے لپٹے ہوئے دیکھتا ہوں اور وہ دعائیں کر رہے ہیں، یا واجد یا ماجد لا تزل انی نعمتا انعمتها علی، اے واجد اے ماجد، اے اللہ کے صفاتی نام پکار کر عرض کیا، اے اللہ تو نے جو نعمت مجھے دی ہے وہ مجھ سے زائل نہ کر۔ یہ دعا مانگتے ہوئے جبریل امین ملتزم سے لپٹے ہوئے نظر آتے، تو کیا مبارک لمحے ہوں گے کہ جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہے تو طواف کے نفل پڑھنے کے بعد ملتزم پر آئیں، لپٹیں، ہاتھ پھیلا کر کعبۃ اللہ کی دیوار پر چہرہ اور کبھی یہ دایاں گال کبھی بایاں گال کعبۃ اللہ کی دیواروں پر مس کریں اور دعائیں مانگیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور جس طواف کے بعد صحیح نہ ہو، نفلی طواف بھی حاجی حج کرنے کے بعد کرتے ہیں، عمرے پر جانے والے عمرہ کرنے کے بعد بھی عام لباس میں بھی نفلی طواف کرتے ہیں، تو جس طواف کے بعد صحیح نہ ہو اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے ملتزم پر آنا سنت۔ یہ قاعدہ یاد کر لیں، جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہے تو طواف کے نفل پڑھنے کے بعد ملتزم پر آنا ہے، اور جس طواف کے بعد صحیح نہیں ہے تو 2 رکعت نماز واجب طواف کی ادا کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ملتزم پر آنا۔ پھر اس کے بعد زمزم پئیں اور خوب پئیں، پیٹ بھر کر پئیں، کہ مومن اور منافق میں یہ فرق ہے کہ منافق زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتا، مومن زمزم پیٹ بھر کر پیتا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ زمزم جس لیے پیا جائے وہ اسی لیے ہے، جو دعا زمزم پیتے ہوئے مانگی جائے گی، جس مقصد کے لیے پیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو بار بار پئیں، بار بار پئیں، کبھی ایمان پر خاتمے کے لیے، کبھی بلا حساب جنت میں داخلے کے لیے، کبھی شفاعت کے لیے، کبھی دین دنیا کی بھلائی کے لیے، کبھی نیک بننے کے لیے، کبھی گناہوں کا خیال دل سے نکل جانے کے لیے، ماں باپ کی فرما برداری کے لیے، صلہ رحمی کرنے کے لیے، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، فرائض اور واجبات میں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اس کی توبہ و استغفار کے لیے، اور اس قوت کا اور توفیق کا حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے اس کی تلافی کی جو ہے وہ قوت نصیب ہو جائے اور طاعت کی توفیق مل جائے، وغیرہ وغیرہ۔ جو چاہے جائز مقصد رکھ کے آپ پئیں، انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی۔ طواف ہو گیا، باب الصفا لکھا ہوا ہے، وہاں سے نکل کر آپ صفا پر آئیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ اب یہ صفا مروہ کی صحیح شروع ہوگی۔ صفا پر جب آپ آئیں گے تو 25 آیتوں کی تلاوت کرنے کی مقدار، کھڑے ہو کر دعا میں مشغول رہیں، یہ مستحب اور مسنون ہے، دعائیں مانگیں، پھر آپ نے جو ہے وہ مروہ کی طرف جانا ہے۔ اسی طرح صفا پر جاتے ہوئے کھڑے ہو کر نیت صحیح کی بھی کر لیں کہ میں نے اے اللہ صحیح کی نیت کی، تو اسے آسان کر دے اور قبول کر لیں۔ پھر صحیح کیجئے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، صفا سے مروہ۔ صفا پر 25 آیتوں کی مقدار ٹھہریں، اسی طرح جب مروہ پر پہنچ جائیں تو 25 آیتوں کی مقدار ٹھہر کر وہاں پر بھی ذکر و درود اور دعا میں مشغول رہیں۔ اسی طرح آپ کے 7 صحیح کے چکر مکمل ہوں گے، 8واں آپ کا مروہ پر صحیح کا جو پھیرا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ طواف اور صحیح کا نام عمرہ تھا، یہ ہو گیا۔ اب صرف آپ نے کیا کرنا ہے؟ احرام سے باہر آنا ہے، تاکہ آپ سر بھی ڈھانپ سکیں، چہرہ بھی ڈھانپ سکیں، چپل یا جوتے بھی پہن سکیں، خوشبو بھی لگا سکیں، بال جو جسم کے دور کرنا جائز ہے انہیں دور بھی کر سکیں، ناخن بھی کاٹ سکیں، خوشبو بھی لگا سکیں۔ یہ سارے احرام کی پابندیاں ہیں، آگے تفصیل سے
کتابوں میں لکھی گئی ہیں وہ پڑھ لیجئے گا۔ ان سب پابندیوں سے باہر آنے کے لیے، احرام کی حالت سے باہر آنے کے لیے اب آپ نے کرنا ہے حلق۔ کیا کرنا ہے؟ سر منڈانا ہے۔ جب سر منڈا لیں گے تو احرام سے باہر آ جائیں گے۔ اگر سر نہیں منڈائیں گے تو کم سے کم تقصیر، سر کے 4 حصے کر کے ایک حصہ، سر کا چوتھائی حصے کے جو بال ہیں ایک ایک پورا کاٹنا۔ سر کے چوتھائی حصے کے بال ایک ایک پورے کی مقدار کاٹ لیے جائیں، اسے تقصیر کہتے ہیں۔ یا تو یہ کر لیں یا پورے سر کا حلق کروا لیں، دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لیں گے، احرام کی ساری پابندیاں ختم، آپ کا عمرہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ اور مزید سمجھیں گے انشاءاللہ کہیں زور سے۔ دیکھیں عمرہ تو بہت آسان تھا، ابھی تو عمرہ پورا ہوا، ابھی تو عمرہ پورا ہوا۔ تو بہرحال یہ عمرہ ہو گیا۔ حج، اب وہیں رہیں، احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد ہیں، سب جتنا چاہیں آپ نفلی طواف کریں۔ باہر سے آنے والوں کے لیے نماز پڑھنے سے بھی افضل کیا ہے؟ نفلی نماز پڑھنے سے افضل کیا ہے؟ نفلی طواف کرنا۔ فرض نماز پڑھیں، سنت موقدہ پڑھیں، نماز کے نوافل وہ بھی پڑھیں، لیکن نفل نماز سے بہتر و افضل کیا ہے باہر سے آنے والوں کے لیے؟ کہ وہ نفلی طواف میں مشغول رہیں، کہ یہ وہ عبادت ہے جو باہر میں اثر نہیں آئے گی، یہ وہ عبادت ہے جو باہر میں اثر نہیں آئے گی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے 50 طواف نفلی کیے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے یا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بات حدیث میں بیان کی گئی۔ تو بہرحال نفلی طواف کرتے رہیں۔ اب حج کے ایام آنے والے ہیں۔ حج کا احرام آپ نے 7 تاریخ کو باندھنا ہے، اس لیے کہ 7 تاریخ سے قافلے بنا کر مینا کی طرف بسوں میں حاجیوں کو سوار کر کے روانہ کر دیا جاتا۔ پیدل بھی جاتے ہیں، پیدل جانے والے 8 کو چاہیں تو صبح 8 کی فجر کے بعد بھی جا سکتے ہیں۔ مستحب اور مسنون یہ ہے کہ 8 ذی الحج کی فجر مسجد حرام شریف میں پڑھیں، مکہ المکرمہ میں پڑھیں، اور جب سورج بلند ہو جائے اس وقت مکہ المکرمہ سے روانہ ہو، اور ظہر سے پہلے آپ نے پہنچنا ہے کہاں؟ مینا میں۔ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے کہاں پہنچنا ہے؟ مینا۔ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے مینا پہنچنا ہے۔ سنت اور مستحب یہ ہے کہ آپ 8 کی فجر مکہ المکرمہ میں پڑھیں، مسجد حرام میں ادا کریں، اور اس کے بعد سورج جب طلوع ہو جائے تو روانہ ہو۔ لیکن حاجی اب کثیر تعداد میں بڑھتی جا رہے ہیں، لاکھوں حجاج ہیں، تو وہاں کے انتظامات کے لیے بھی لوگ نکلتے ہی رہتے ہیں، خیمے بھی تلاش کرنے ہوتے ہیں، وہاں دیکھنا بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مختلف لوگ جن کی انتظامات میں حج کرنے والے حج کرتے ہیں تو وہ بسیں رات ہی کو روانہ کرنا، بعد عصر مغرب عشاء کے بعد روانہ ہونی بسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پوری رات بسیں حاجیوں کو لے کے مینا چھوڑتی رہتی ہیں۔ پیدل جانے والے پیدل بھی جا سکتے ہیں، زیادہ دور نہیں ہے۔ پیدل جانے کا فائدہ اور ثواب بھی دیکھیں کیسا عظیم الشان، کہ جو پیدل حج کرتا ہے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں۔ تو دور دراز اپنے ملک اور شہر سے تو پیدل جا نہیں سکتے تھے، سواری ضروری تھی، جہاز میں بیٹھ کے گئے۔ اب حج کا عین موقع آیا ہے تو مسجد حرام سے روانہ ہونا ہے، تو مسجد حرام سے اگر پیدل چل کے مینا تک پہنچ جائیں گے تو بہت دور نہیں ہے۔ اب تو پہاڑوں کو کاٹ کر سرنگیں بنا دی گئی ہیں اور طویل فاصلے بہت کم ہو گئے، تو گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اگر پیدل چل لیں گے اور مینا پہنچ جائیں گے تو ہر قدم پر آپ کو کیا ملے گا؟ 7 کروڑ نیکیاں۔ اور مینا سے پھر مزدلفہ بھی جانا ہے، مزدلفہ سے آپ نے عرفات بھی جانا ہے، وہاں بھی اگر سارا سفر ہی پیدل کر لیں تو آپ قدموں کو گنتے رہ جائیں گے، اور قدموں کی گنتی کے مطابق 7 کروڑ سے ضرب دیتے جائیں گے، کتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے۔ تو جس میں قوت ہمت ہے وہ اسی طرح پیدل کرے، اور واپسی حج پورا ہونے کے بعد بھی پیدل ہی واپس آ جائے، اور جہاں مجبوری ہے تو بس میں سوار ہو کر بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ تو حج میں اب آپ نے احرام باندھنا ہے اسی طرح جس طرح آپ نے عمرے کا احرام باندھا۔ فرق یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے اب حج کی، پہلے کیا کی تھی؟ عمرے کی۔ حج کی نیت کرنی ہے، اور اب چونکہ آپ مکے میں رہ رہے ہیں، اور میں نے شروع میں بتایا تھا مکے والے حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ مکے سے، اور افضل کہاں سے؟ مسجد حرام سے۔ تو آپ بھی اگر ہوٹلوں میں ہیں تو نکل کر آ جائیں مسجد حرام شریف، اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھیں، مستحب احرام سے پہلے کی، امامہ پہن کے پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے احرام باندھنا ہے۔ احرام کی 2 چادروں میں ملبوس ہو جائیں پہلے ہی، بغیر سلی چادروں میں۔ پاؤں میں جوتے چپل ہیں تو وہ اتار ہی لیں گے آپ، چپلیں آپ نے وہی رکھنی 2 بدی والے، تاکہ پاؤں کی ہڈی آپ کی ظاہر رہے۔ سر بھی آپ
ٹوپی یا امامہ ہے چادر ہے تو اتار لیں، چہرے پر بھی کپڑا نہ ہو، سلے ہوئے لباس بھی اتر گئے، دستانے موزے بھی اتر گئے، اسی طرح آپ نیت کریں۔ اب نیت یہ کریں گے کہ اے اللہ میں نے حج کی نیت کی، اے اللہ میں نے حج کی نیت کی، اور فرض حج کی نیت کر لیں، فرض حج کی نیت کر لیں کہ میں نے فرض حج کی نیت کی، میں نے فرض حج کی نیت کی، میں نے فرض حج کی نیت کی، اے اللہ اسے آسان کر دے، میرا حج قبول فرما لے، اے اللہ اسے آسان کر دے، میرا حج قبول فرما۔ عربی کے الفاظ یا اردو میں آپ نیت کے الفاظ دہرا سکتے۔ ساتھ آپ نے کیا پڑھنا ہے نیت کے ساتھ؟ تلبیہ۔ یاد رکھیں بغیر تلبیہ کے فقط نیت سے احرام نہیں بنتا، نیت ہو تلبیہ نہ ہو اس صورت میں بھی احرام نہیں بنتا۔ اور احرام عمرے کے لیے بھی ضروری ہے اور حج کے لیے بھی ضروری، بغیر احرام کے نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ، نہ حج ہوگا نہ عمرہ۔ تو دیکھیے اگر آپ نے احرام باندھتے ہوئے غلطی کی، مشقت بھی برداشت کی، خرچہ بھی کیا، وہاں ساری چیزیں ادا کی، لیکن آپ نے احرام ہی صحیح نہیں باندھا، تو ساری مشقتیں اٹھانے کے باوجود آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مسائل شریعہ جاننا ضروری، اہم مسائل کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ بعض بے دھیانی کیا ہوتی ہے؟ ناجائز۔ بعض بے دھیانی کیا ہوتی ہے؟ ناجائز، یہ آدمی کو مشقت اور دقت میں مبتلا کر دیتی۔ تو احرام باندھنا آپ نے صحیح طریقے سے ہے، نفل مستحب پڑھ لیں اپنی جگہ، احرام کی چادروں میں ملبوس ہو جائے۔ مرد عورتیں سلا ہوا لباس پہنتی ہیں، وہ بغیر سلی چادریں نہیں پہنتی، وہ اپنے لباس ہی میں رہیں گی، دستانے موزے بھی پہنیں گی، سر بھی ڈھانپیں گی۔ چہرہ کھولنا عورتوں کے لیے ضروری ہے، چہرہ وہ ڈھانپ نہیں سکتی، چہرہ چھپا نہیں سکتی۔ ہاں نامحرموں سے پردہ کرنا ہے تو کوئی آڑ کر لیں، عارضی طور پہ گتا پنکھا وغیرہ رکھ کر چھپا لیں جتنا چھپا سکتی ہیں، باقی چہرہ کھولنا عورتوں پر حالت احرام میں ضروری ہے۔ وہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ احرام کی پابندیاں جب ختم ہو جاتی ہیں، عمرہ بھی مکمل، حج بھی مکمل، یا ابھی عمرہ شروع نہیں کیا، حالت احرام میں نہیں آئے، حج کا احرام باندھا نہیں، 40 دن عموماً حاجی وہاں رہتے ہیں، تو عورتیں چہرہ کھول کے گھومتی رہتی ہیں، حالانکہ عورتوں پر عام حالات میں چہرہ چھپانا کیا ہے؟ لازم و ضروری، چہرہ چھپانے کا حکم ہے اجنبی مردوں سے۔ حالت احرام میں ضروری ہے کہ وہ چہرہ کھولیں، تو فقط حالت احرام میں کھولیں گی، اس کے بعد چھپائیں گی۔ تو جب آپ نے حج کا احرام باندھ لیا صحیح طریقے سے حج کا، تو اب آپ روانہ ہو جائیں گے مینا۔ مینا میں آپ پہنچ گئے، 7 کی رات ہی کو پہنچ گئے تو رات بھر عبادت ہی کریں، احرام میں آ گئے اور گئے بھی عبادت کرنے، حج کرنے گئے، سونے کے اور باتیں کرنے کے، دنیاوی مشاغل میں مشغول ہونے کے اور گھومنے پھرنے کے بہت سارے دن ہیں، ساری زندگیاں ہیں۔ وہاں کے 4-5 دن خالص اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیں۔ نیت بھی آپ نے کیا کی ہے کہ اللہ میں خالص تیری رضا کے لیے احرام باندھ رہا ہوں۔ تو احرام باندھ کر دیگر باتوں میں مصروف ہونا اور دنیاوی امور میں توجہ صرف کرنا اور وقت ضائع و برباد کرنا، یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ بھی کیسی مقدس جگہ پر۔ تو وہاں 7 کی رات کو جو پہنچ گئے وہ رات بھر ذکر و درود اور تلاوت میں مشغول رہیں۔ آرام ضروری ہو تو آرام بھی کر لیں، نمازوں کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، تھکاوٹ ہو یا چلنا پھرنا ہو یا بسوں میں جو ہے وہ ٹریفک جام ہو جائے اور بسیں کسی جگہ پر کھڑی ہو جائیں یا کچھ بھی ہو جائے، آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور یہ انشاءاللہ کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے اسی نے نماز بھی فرض کی ہے اور 5 وقت فرض کی ہے دن میں۔ تو حج کی ادائیگی کا شوق ہے اور اسی رب کی نافرمانی کے ساتھ کہ نماز کی ادائیگی کی طرف دھیان نہیں، ضائع ہوتی ہے تو ہوتی جائے، قصدن جان بوجھ کے نمازیں قضا بھی ہو رہی ہیں، کوئی دھیان نہیں دے رہے، تو یہ تو ایک طرح کا گناہ پر اصرار کرنا ہے نا۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ آدمی توبہ کرنے گیا، گناہ کی معافی کے لیے گیا، توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو گناہ پر اصرار نہیں کرتا، گناہ پر واقعی نادم ہوتا ہے، پرانی کوتاہیوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے گویا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ جو گناہ پر قائم ہے اور توبہ کیے جا رہا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے نماز نہیں پڑھی اور آخری 5 منٹ باقی ہیں نماز کے، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کا وقت آنے والا ہے، 5 منٹ رہ گئے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، توبہ کیے جا رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں بے نمازی ہوں، میری بے نمازی کا گناہ معاف کر دے۔ تو بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جس طرح عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرنا تھا، اس کے ہیبت و جلال کے سامنے جتنی ندامت ہونی چاہیے تھی اور فرما برداری کا عہد کرنا تھا وہ تو کر ہی نہیں رہا، پھر گناہ کر رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے۔ تو ایسوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن کس کے؟
جو گناہوں کی معافی چاہے گا اسی کے ہوں گے نا. گناہ پر قائم رہنے والوں کے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، بہرحال تفصیل اس میں ہے. تو جب آپ مینا میں پہنچ گئے ہیں، رات آپ نے 7-8 کے درمیانی رات گزارنی ہے، ورنہ جو 8 کی صبح پہنچ رہے ہیں نماز پڑھ کر اور سورج طلوع ہونے کے بعد، یہ یاد رکھ لیں کہ اب آپ نے مینا میں 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر، لکھ لیں بھلے، 8 کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک، 8 کی ظہر سے 9 کی فجر تک آپ نے مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. 9 کی فجر تک آپ نے مینا میں رہنا ہے. خیمے وہاں پر بنے ہوتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی. اب تو ایئر کنڈیشن بھی خیموں میں چل رہے ہوتے ہیں، نہ گرمی لگتی ہے، بلکہ بعض کو تو سردی لگتی ہے. اتنی تیز اے سی چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اے سی بند کر دیں. بڑے بڑے خیمے ہیں، کھلنے بند ہونے والے صوفہ سیٹ، جو کرسی بھی بن جاتے ہیں، پھیلائیں تو صوفہ بن جاتے ہیں، بیڈ بن جاتے ہیں. بعض جگہ پر کمبل بھی ملتے ہیں، تکیے بھی ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے. اور ایک وہ دور تھا کہ جب یہ ساری آسائشیں، ساری سہولتیں نہیں تھیں، اور کیسا صعوبتوں والا، مشقتوں والا سفر ہوتا. تو بہرحال فجر کی نماز آپ نے 9 ذی الحج تک، جو 9 کی ذی الحج کی فجر آپ نے پڑھنی ہے. اور فجر پڑھ کر 9 تاریخ کو، آج ہے حج کا خاص دن. کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ حج کا خاص دن ہے کہ حج کا رکن اعظم، حج کا رکن اعظم وقوف عرفات 9 ذی الحج کو ہوتا ہے. 9 ذی الحج کو ہوتا ہے. مینا سے 9 تاریخ کی فجر پڑھ کے آپ روانہ ہو جائیں. بس والے، عورتیں، بچے یا ضعیف کمزور، وہ بسوں میں بھی جاتے ہیں لے کے. جو جوان ہیں وہ یہاں پر بھی پیدل چل لیں، کیوں یہ ثواب زیادہ ملے گا. تو بہرحال جو جس طرح جا رہا ہے اس نے کہاں جانا ہے؟ عرفات. مینا سے آپ گزرتے جائیں، درمیان میں مزدلفہ آئے گا، اس کو بھی پار کریں. پھر درمیان میں مزدلفہ کے بعد میدان عرفات، مسجد نیمرا دائیں ہاتھ پر آئے گی، اور میدان عرفات میں لکھا ہوگا کہ بدایا. اب ابتدا ہو رہی ہے میدان عرفات کی. آپ گزریں گے بورڈ کے نیچے سے تو میدان عرفات کی حدود میں داخل ہو جائیں گے. جیسے ہی آپ حالت احرام میں تھے اور آپ نے مینا سے ہوتے ہوئے، اب یہ آپ میدان عرفات کی حدود میں جیسے ہی داخل ہوئے آپ حاجی ہو گئے. جیسے ہی میدان عرفات کی حدود میں آپ داخل ہوں گے آپ کیا ہو جائیں گے؟ حاجی ہو جائیں گے. لیکن کب؟ وقوف عرفہ کا وقت یاد کر لیں. فجر پڑھ کے آپ چلیں مینا سے، فجر پڑھ کے چلیں. وقوف عرفہ کا وقت ہے 9 تاریخ کی زوال سے، 9 تاریخ کی زوال آفتاب سے. جو زوال کا وقت ہوتا ہے، آفتاب سر پر آنے کے بعد ڈھلتا ہے، جس کو دہو کبریٰ کا وقت بھی کہتے ہیں، ڈھلنے کا وقت. زوال آفتاب سے لے کر 10 تاریخ کی صبح صادق تک، 9 تاریخ کی زوال آفتاب سے 10 تاریخ کی صبح صادق تک، 10 تاریخ کی صبح صادق تک. سنت یہ ہے کہ زوال کے قریب قریب پہنچ جائیں میدان عرفات میں، سارا دن میدان عرفات میں گزاریں. اور واجب ہے کہ جو دن میں میدان عرفات میں پہنچ گیا وہ مغرب سے پہلے میدان عرفات سے باہر واپس نہ جائے. تو حاجی جب اندر پہنچ جاتے ہیں سارے دن نمازوں سے پہلے پہلے ذکر و درود اور تلاوت میں مشغول رہیں. ظہر پڑھیں، پھر عصر پڑھیں. عصر کی نماز کے بعد یہ وقوف عرفہ ہے جو زوال سے شروع ہوا ہے. مغرب کی نماز پڑھے بغیر غروب آفتاب کے بعد آپ دوبارہ مزدلفہ روانہ ہوں گے. تو جو دن میں عرفات میں پہنچ گیا اس پر واجب ہے کہ وہ مغرب سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان عرفات سے باہر نہ جائے. تو دینی میں جاتے ہیں زیادہ تر حاجی، ان پر رکنا ضروری ہے. ذکر و درود تلاوت کرتے رہیں، اور بالخصوص عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد تو کھڑے ہو کر، اور کوئی سائے دار چیز کے نیچے بھی نہ ہو. بہتر یہ ہے نہ درخت کے سائے میں آئے، نہ ٹینٹ کے سائے میں آئے. کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر آپ دعائیں مانگیں. اتنی دعائیں مانگیں، اتنی دعائیں مانگیں، جو دعائیں آج تک نہیں مانگی وہ بھی مانگیں. اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے حقوق ساری زندگی میں جتنے تلف کیے ان کی معافی مانگیں. کہ حاجی کے بارے میں کیا آیا حدیث شریف میں کہ جو حج کرتا ہے تو وہ ایسے لوٹتا ہے کہ جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اس یقین کے ساتھ کہ آج میں حاجی ہو گیا ہوں اور میدان عرفات میں گناہوں کی معافی مجھے ملنی ہے، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ سارے گناہ معاف کر دے. تو گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے پر بھی قادر ہے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے.
دین و دنیا کی بھلائی کی، ایمان کی، سلامتی کی، حفاظت کی، پیر و مرشد کی درازی عمر بالخیر کی، اچھے ماحول میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت کی، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی، دین کی باتیں سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کرانے کی، یہ ساری دعائیں مانگے، شفاعت کی دعا مانگے، جنت میں بلا حساب داخلے کی دعا مانگے۔ کھڑے کھڑے آپ نے اتنی دعائیں مانگنی ہے کہ سورج غروب ہو جائے، اتنی دعائیں مانگنی ہے کہ سورج غروب ہو جائے۔ کھڑے کھڑے نہیں بھی مانگی، جو بیٹھ کے مانگ رہا ہے اور مجبوری ہے، تھک گیا ہے، یہ ضعیف کمزور ہے، تو بیٹھ کے بھی جس نے میدان عرفات میں وقت گزارا اس کا بھی وقوف ہو جاتا ہے، اس کا بھی وقوف ہو گیا، جس کا وقوف ہو گیا اس کا حج ہو گیا، جس کو وقوف عرفہ مل گیا اس کا حج ہو گیا۔ تو آپ جو دن میں پہنچ گئے ہیں، مغرب کی نماز پڑھے بغیر جب سورج غروب ہو جائے گا تو اب عرفات سے آپ نے روانہ ہونا ہے مزدلفہ۔ کہاں روانہ ہونا ہے؟ آپ یوں یاد کر لیجئے کہ مثلاً یہ 3 انگلیاں ہیں، یہ متصل میدان ہے، اس طرف مکہ المکرمہ ہے، یہ پہلے مینا کا میدان آیا جہاں آپ نے مینا میں خیمے میں رہے، 5 نمازیں پڑھی 8 کو، ظہر سے 9 کی فجر تک، فجر پڑھنے کے بعد اب روانہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ آ گئے کہاں؟ مزدلفہ پہ رکنا نہیں ہے، کراس کرتے ہوئے آپ کہاں گئے؟ 9 کو عرفات میں، اور وہاں آپ نے سارا دن وقوف میں گزارا، ذکر و درود تلاوت میں اور دعا میں۔ سورج غروب ہو گیا تو اب دوبارہ کہاں؟ آگے نہیں جانا، واپس پلٹ کے واپس آنا ہے۔ کہاں آنا ہے؟ مینا اور عرفات کے درمیان میں مزدلفہ میں۔ کہاں آنا ہے؟ مزدلفہ۔ اور کیسے آنا ہے؟ مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے باوجود نہیں پڑھنی۔ حاجیوں پر حج والے دن مغرب کی نماز کا وقت، جو حاجی حج کرنے میں کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں اور عشاء کے وقت میں پڑھیں۔ کب پڑھیں؟ یعنی یہ گویا واحد نماز ہے جو حاجی پڑھتا ہے مغرب کی نماز، لیکن مغرب کے وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، عشاء کے وقت میں پڑھنا فرض۔ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیے ہیں، اس نے جو وقت کہہ دیا عبادت کے لیے وہ کرنا ہے، جب منع فرما دیا تو باز رہنا ہے، اور سنت بھی یہی ہے۔ تو مغرب پڑھے بغیر جب روانہ ہوئے آپ، اور آتے آتے وقت زیادہ ہو جائے گا، رش بہت زیادہ ہے، سارے حاجی لاکھوں وقوف عرفہ پورا کرنے کے بعد سورج غروب ہونے کے فوراً بعد سب حاجی کہاں آتے ہیں؟ مزدلفہ میں۔ بھیڑ اور رش بہت زیادہ ہوتا ہے، پیدل چلنے والے بھی تیز تیز نہیں چل سکتے، ایک حد تک تو چل سکتے ہیں، جہاں رش آ جائے گا وہاں بہت آہستہ آہستہ چلتے چلتے مزدلفہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ رات 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارنا کھلے آسمان تلے سنت ہے، پوری رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، اور مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب عشاء ملا کر پڑھنی ہے، اس طرح کہ پہلے مغرب کے فرض پڑھے جائیں گے اور پھر سنتیں پڑھے بغیر عشاء کے 4 فرض۔ مسافر ہیں تو 2 فرض پڑھیں گے، اکثر مسافر ہوتے ہیں، تو مغرب کے فرض اور عشاء کے فرض کے درمیان میں سنتیں بھی نہیں پڑھنی، عشاء کے فرض پڑھ کے پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں ادا کی جائیں گی۔ یہ نمازیں مزدلفہ میں پہنچ کر پڑھنی ہے، کوشش کریں رکیں نہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے لیکن آپ چلتے رہیں، تھوڑا سا آرام کر کے پھر ہمت باندھیں۔ اگر آپ میدان عرفات میں تھکنے کے بعد وہیں آرام کرنے اور لمبا آرام کرنے، یا سامنے نظر آئے کہ مزدلفہ میں رش زیادہ ہو گیا اور پیچھے کھڑے ہو کر وہیں آپ نے دیکھیں گے کہ مزدلفہ سے باہر ہی لوگ، مزدلفہ سے باہر ہی ہزاروں لاکھوں لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کرنے کے لیے رات گزار لیتے ہیں۔ تو جو رات مزدلفہ سے باہر گزار رہا ہے وہ سنت سے محروم ہے، ادائیگی سنت کا اسے ثواب نہیں مل رہا۔ تو آپ نے رات کہاں گزارنی ہے؟ مزدلفہ میں۔ تو اتنی ہمت اپنے اندر پیدا کریں کہ عرفات سے جب چلیں تو نمازیں بھی آپ مزدلفہ میں پڑھیں، مغرب عشاء دونوں ملا کے، اور نمازوں کے بعد سارا وقت رات آپ مزدلفہ میں گزاریں، مزدلفہ کی حدود میں داخل ہو، پھر پوری رات آپ نے گزارنی ہے۔ یہ پوری رات گزارنا سنت ہے، اور مزدلفہ کا وقوف واجب ہے۔ مزدلفہ کا وقوف کیا ہے؟ واجب۔ اس کا وقت لکھ لیں۔ میدان عرفات کا جو وقوف تھا، وقوف عرفہ، اس کا وقت میں نے لکھوایا تھا آپ کو 9 کی زوال آفتاب سے 10 کی طلوع صبح صادق تک، جو گیا وہ حاجی ہو گیا۔ دن والوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے نہ نکلے، اگر نکلیں گے تو دم آ جائے گا ان پر۔ جو رات میں گئے ہیں وہ بہرحال ان کا حج ہو جائے گا، لیکن ان کی سنت سے محرومی رہے گی کہ دن میں وقوف کرنا سنت تھا۔ اب ہے وقوف مزدلفہ۔
تو جو رات مزدلفہ میں گزار رہے ہیں سنت، اب صبح کے وقت آپ نے فجر پڑھنی ہے اول وقت میں، صبح فجر پڑھنی ہے اول وقت میں۔ صبح صادق، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صبح صادق، صبح صادق سے لے کر اجالا ہونے تک، جب خوب اجالا ہو جاتا ہے، خوب اجالا ہو جاتا ہے، اس وقت تک کا جو درمیانی وقفہ ہے، وقت ہے، یہ وقوف مزدلفہ کا ہے۔ اس وقت میں جو مزدلفہ میں ٹھہر گیا اس کا وقوف مزدلفہ واجب ادا ہو۔ تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پوری رات گزارنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ رات ہی کو آپ وہاں سے نکل کے مینا میں آ جائیں۔ رات سنت تھی اور صبح صادق کے بعد سے لے کر اجالا ہونے تک کے وقت میں گھڑی بھر مزدلفہ میں رہنا اور وہاں کا وقوف یہ واجب تھا، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ تو فجر اول وقت میں پڑھ کر جس طرح وقوف عرفہ کیا تھا آپ نے، ذکر و دعا تلاوت اور دعا میں مشغول رہے تھے، اسی طرح مزدلفہ میں بھی ساری رات عبادت کریں، تھک گئے ہیں تو کچھ عبادت کریں اور ضروری آرام کر لیں، اور وقوف مزدلفہ کے وقت میں بھی کھڑے ہو کر دعا مانگیں۔ جب اجالا ہو جائے اور نماز طلوع آفتاب میں 2 رکعت پڑھنے کی مقدار وقت باقی بچ جائے، طلوع آفتاب ہوا نہیں، تھوڑا سا وقت باقی ہے جس میں 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو وقوف مزدلفہ کے بعد آپ روانہ ہو جائیں گے دوبارہ مینا کی طرف۔ گویا چلے بھی کہاں سے تھے؟ مینا سے۔ 8-9 ذی الحجہ کی فجر پڑھ کے مینا سے چلے تھے، فجر پڑھ کے، اور مغرب تک آپ نے جو وقت گزارا وہ کہاں؟ رستے میں اور میدان عرفات میں۔ غروب آفتاب کے بعد آپ پلٹ کر آئے، رستے میں کچھ وقت گیا، پوری رات آپ کی گزری مزدلفہ میں، اور پھر وقوف عرفہ کا وقت دھیان رکھ کے آپ نے واجب بھی ادا کیا، اور اب سورج طلوع ہونے سے 2 رکعتیں پڑھنے کی مقدار کا جو وقت رہ جائے اس وقت آپ نے دوبارہ آ جانا ہے، کہاں؟ مینا میں۔ تو دیکھیے آپ کا حج ہو گیا، آپ حاجی ہو گئے۔ وقوف عرفہ کرنے والا حاجی، اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ حقوق اللہ معاف ہو گئے، اور وقوف مزدلفہ والے کے لیے یہ آیا روایتوں میں کہ وقوف مزدلفہ کرنے والے کے حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی حقوق العباد ترک کرنے کا جو گناہ تھا وہ معاف ہو جاتا۔ باقی جس کی تلافی کرنی ہے وہ تو کرنی ہے۔ ایک حق العبد کے اندر حق اللہ بھی ہوتا ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حق العبد کے اندر جو گرفتار تھا، جس کا حق تھا بندے کا، اسے راضی کر دے گا۔ تو حقوق العباد کی معافی کی امید روایتوں میں آئی ہے کہ وقوف مزدلفہ کرنے والے کے حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے، جن کی ادائیگی ضروری ہے، تلافی ضروری ہے، وہ ادا کرنے، مثلا کسی کے پیسے دینے یا کسی کی چوری کی، کسی کا مال دبایا، چھینا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جس نے وقوف مزدلفہ کر لیا وہ کہے کہ میں پیسے لوٹاؤں گا نہیں، وہ لوٹانے ہوں گے، اسی طرح قضا نمازیں کسی کے ذمے تھی، قضا روزے تھے، تو قضا نمازیں اور روزوں کا گناہ معاف ہو گیا حج میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر دوبارہ تاخیر کریں گے اور قضا نمازیں ادا نہیں کیں گے تو پھر دوبارہ گناہ گار ہوں گے، وہ دوبارہ کوتاہی تاخیر۔ تو وقت ملتا جائے، میسر آتا جائے، تو اپنا جو حقوق اللہ اور حقوق العباد جن کی تلافی ضروری ہے اور جن کی قضا ذمے ہے وہ قضا بہرحال کرنی ہوتی۔ اب جب دوبارہ مینا میں آئے ہیں تو آتے ہی سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اگر رستے میں آپ ضروری سامان کوئی بیگ لے گئے تھے اور کوئی سامان آپ نے مینا کے خیمے سے تبدیل کرنا ہے یا تازہ وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو اتنا تو ٹھہر لیں، فوراً پھر آپ نے آنا ہے رمی جمرات، شیطان کو کنکری مارنی۔ شیطان کو کیا کرنی ہے؟ کنکریاں مارنی ہیں۔ مینا میں 5 نمازیں بھی پڑھ لیں، وقوف عرفہ بھی ہو گیا، مزدلفہ میں رات بھی گزار لی، صبح صادق سے اجالا ہونے تک کے وقوف مزدلفہ کی واجب بھی ادا کر لیا، بڑے بڑے مناسک حج آپ کے ادا ہو گئے، بڑے بڑے مناسک حج آپ نے ادا کر لیے۔ اب کیا رہ گئی ہے؟ رمی جمار، شیطان کو کنکری مارنا۔ آج 10 تاریخ ہے، جب رات کو آپ پلٹیں گے صبح ہونے کے بعد تو 10 تاریخ شروع ہو چکی ہے، 10 ذی الحج کیا ہے؟ 10 ذی الحج قربانی کا دن۔ 10 ذی الحج کو ساری دنیا میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ صاحب استطاعت قربانیاں کرتے ہیں، اور وہاں حج کرنے والے وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ کے بعد فارغ ہو کے اب کیا کر رہے ہیں؟ کنکریاں ماریں گے، اور وہ بھی قربانی کریں گے بعض حاجی۔ سب سے پہلے آپ نے کنکری مارنے جانا ہے 3 شیطان، جہاں شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور آپ نے اسے مارا تھا،
کنکر اس کی یادگار میں وہاں جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں، بڑے بڑے جمرے، انہیں کنکریاں مار کر جو ہے یہ سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے، اور اس کا بھی عظیم الشان ثواب ہے، حضور کی بھی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کنکری مارنے کا ثواب بھی عظیم الشان ہے۔ حج سارا کا سارا نام ہے، سارا کا سارا نام ہے اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کی اداؤں کا، ان کی اداؤں کی نقل کرنے۔ تو اب جب آپ جمرات پر آئے ہیں تو 3 جمروں میں سے آج صرف ایک جمرے پر کنکری مارنی ہے، 10 تاریخ کو صرف ایک جمرے پر کنکریاں مارنی ہیں، اور وہ ہے جمرہ عقبہ۔ کیا ہے جمرہ عقبہ؟ مینا سے جمرات کی طرف شیطان کے جو نشانات بنے ان کی طرف آئیں گے تو پہلا جو ہوگا، عربی میں پہلے کو اولا کہتے ہیں، جمرہ کی وجہ سے مؤنث ہے، تو اس پہلے شیطان کے لیے کہہ دیا جاتا ہے جمرہ اولا۔ کیا کہہ دیتے ہیں؟ جس طرح میدان عرفات سے پلٹ کر آ رہے ہیں، اس طرف مکۃ المکرمہ ہے، پھر جمرات ہیں، پھر مینا ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات، گئے یوں تھے اب پلٹ کر آ رہے ہیں واپس۔ تو اب مینا سے جب آپ جمرات کی طرف جائیں گے تو پہلا جمرہ ہوگا، اس کو کہیں گے جمرہ اولا، پھر دوسرا جمرہ وسطیٰ، پھر تیسرا جمرہ عقبہ، پیچھے والا یعنی بعد والا، 2 کے بعد والا، اس لیے اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ آج فقط جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے۔ رمی کے لیے پتھر کہاں سے لینے ہیں آپ نے؟ کنکریاں کہاں سے لینی ہیں؟ بہت موٹے موٹے پتھر نہیں مارنے، کھجور کی گٹھلی برابر کنکر، بالکل ریت کا ذرہ بھی اٹھا کے نہیں مارنا، کھجور کی گٹھلی کے برابر تھوڑا بہت کمی بیشی کے ساتھ اس طرح کے کنکر لینے۔ اور جب آپ رات کو مزدلفہ میں آئے تھے، بہتر ہے وہیں سے لے لیں، بہتر ہے وہیں سے کنکر اٹھا لیں۔ 7 کنکر ایک شیطان کو ماری جاتی ہیں، 10 تاریخ کو ایک شیطان کو مارنی ہے، 11 12 کو تینوں کو مارنی ہے، 11 12 کو تینوں کو مارنی ہے، تو 11 کو 21 اور 12 کو بھی 21 کنکر مارنی ہے، اس طرح ہو گئیں 42، اور 10 تاریخ کو ایک جمرے کو مارنی ہے 7، 42 اور 7 ہو گئیں کتنی؟ 49۔ کم سے کم 49 کنکر اپنے پاس بوتل میں یا کسی چیز میں رکھ لیں، دھو لینا مستحب ہے، کنکر اٹھائیں تو ان کو پانی سے دھو لیا جائے۔ مسجد سے کنکر نہ اٹھائیں، ناپاک جگہ کی کنکر نہ ہو، اور جہاں شیطان کو کنکر ماری جاتی ہیں اس کے آس پاس بہت ساری کنکر پڑی ہوتی ہیں، وہ بھی نہ اٹھائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمرات کے پاس جو کنکر پڑی ہوتی ہیں یہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کا حج قبول نہیں ہوا، ان کی کنکر، اور جو حاجی مارتے ہیں کنکروں کے ڈھیر بن جائیں، اتنے حاجی ہوتے ہیں لیکن کنکریں اتنی دکھائی نہیں دیتی، جن کے حج قبول ہوتے ہیں ان کی کنکر اٹھا لی جاتی ہے۔ تو بہرحال مسجد کی کنکر نہیں لینی، ناپاک کنکر نہیں لینی، اور جمرات کے پاس سے کنکر نہیں لینی، کہیں سے بھی لے لیں۔ اور رات ہی کو جب آپ سنت ادا کر رہے تھے وقوف مزدلفہ کی، وہیں سے آپ کسی جگہ اپنے پاس 49 کنکریاں یا کچھ زیادہ کنکریاں کسی بوتل میں رکھ لیں اور دھو لیں، کہ مستحب ہے، کھجور کی گٹھلی برابر کنکر ہوگی۔ اب 7 نکال کے اپنے پاس رکھ لیں، زیادہ بھی نہ رکھیں، کہ زیادہ رکھیں گے تو ایسا نہ ہو آپ بھول جائیں کہ پتہ نہیں کتنی ماری ہیں۔ جس ٹائم جمرات کے قریب پہنچیں، جمرے کے قریب، تو گن کر 7 کنکری اپنے پاس رکھیں، 5 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو جائیں، اس طرح کہ دایاں کندھا آپ کا مینا کی طرف ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ مینا کی طرف۔ آج 10 تاریخ کو دایاں کندھا مینا کی طرف، بایاں کندھا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، چہرہ جمرہ عقبہ کی طرف، 5 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو کر انگوٹھے اور انگلی کے درمیان کنکر لے کر بلند ہاتھ کر کے کنکر آپ نے مارنی۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کنکر جمرہ پر جا کر لگے یا اتنے فاصلے پر گرے جو 3 ہاتھ کے اندر اندر، اس سے زیادہ دور گر گئی تو پھر دوبارہ کنکر مارنی۔ اب جمرات اتنے بڑے بن گئے ہیں اور جمرات کی ارد گرد اس طرح کا سلوب دے دیا گیا ہے کہ جو کنکر اس پیالے نما سلوب کے اندر جمرے کے پاس جاتی ہے وہ گرتی ہوئی جمرے کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کا کم سے کم دھیان رکھیں کہ جمرے کی ارد گرد جو پیالہ نما وہ عمارت بنا دی گئی ہے، اور جمرہ بھی اب چھوٹا سا زمین پر نہیں ہے، زمین سے متصلاً 2 یا 3 4 منزلہ تک جگہ بنا دی گئی ہے، اور 2 3 طرف سے پل اوپر نیچے آ رہے ہیں، لفٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور حاجیوں کا ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ وہاں بھگدڑ نہیں مچتی، کچلے نہیں جاتے، جس طرح پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ حاجیوں میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، لاکھوں لاکھ حاجی ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر جا رہے ہیں تو ضعیف اور کمزور لوگ پس جاتے تھے، اور کئی ہلاکتیں بھی ہو جاتی تھی، کئی شہادتیں ہو جاتی تھیں۔ تو اب اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے،
تمام حجاج کو اس طریقے سے وہ رستے بنا دیے ہیں اور اتنی منازل بنا دی ہیں کہ دور سے ہی جو جس رستے پر سوار ہو گیا وہ محدود تعداد میں حاجی جمرے کے پاس اوپر نیچے منزلوں کے اعتبار سے جائیں گے۔ تو کہیں سے بھی آپ جا رہے ہیں، آپ نے کنکر مارنی ہے، وہ اس طرح گرے گی کہ انشاءاللہ 3 ہاتھ کے فاصلے پر جمرے تک پہنچ جائے گی۔ ہر کنکر مارتے ہوئے آپ نے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ بلند کر کے مارنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، ایک پھر دوسری لیں بسم اللہ اللہ اکبر، تیسری لیں بسم اللہ اللہ اکبر، اس طرح 7 کنکر مارنے ہیں اور فوراً کنکر مارتے ہی پلٹ جانا ہے، رکنا نہیں۔ جب آپ نے یہ جمرہ عقبہ کو 10 تاریخ کو کنکر بھی مار دی، اب 2 کام اور رہ گئے۔ ایک آپ نے کرنی ہے قربانی، جو حج کا طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ عمرے کی نیت سے گئے، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر حج کی نیت کی، یہ کہلاتا ہے حج تمتع۔ کیا کہلاتا ہے؟ حج تمتع۔ آسان بھی یہی ہے کہ اس میں زیادہ دیر احرام کی پابندیوں میں رہنا نہیں پڑتا۔ ایک ہوتا ہے کران، کران میں یہ ہوتا ہے کہ آفاقی حاجی گھر سے یا ایئرپورٹ پہ یا میقات سے پہلے حج عمرے کی ایک ساتھ نیت کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد بھی احرام میں رہتا ہے، اسی احرام کے ساتھ حج کرتا ہے، تو وہ سارا وقت پابندیوں میں رہتا ہے۔ وہ افضل ہے، سب سے افضل حج کران ہے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حج کران کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ تو جس سے ہو سکے یہ کرے۔ عام طور پہ حج تمتع کرتے ہیں، وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ حج کران والے پر اور تمتع والے پر ایک قربانی کرنا واجب ہوتی ہے، شکرانے میں، حج کے شکرانے میں ایک قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ یہ عام قربانی عید الاضحیٰ والی نہیں ہے، وہ الگ ہے، اس کی اپنی شرائط ہے۔ مسلمان، عاقل بالغ آزاد، مقیم، صاحب استطاعت جو ہوتا ہے غنی، اس پر واجب ہوتی ہے۔ یہ ہے حج کی قربانی جو تمتع والے پر واجب ہے اور کران والے پر۔ تو اب جس نے رمی جمرات کر لی، اب اس نے کیا کرنی ہے؟ قربانی۔ اس کا دھیان رکھنا ہے کہ پہلے کنکر مارنے ہیں جمرہ عقبہ پر، اب قربانی کرنے، خود جا کر کریں، سب سے اچھی بات ہے، پتہ بھی چل جائے گا کہ ہماری قربانی ہو گئی۔ یا کسی کے ہاتھ کروا رہے ہیں تو دھیان رکھیں کہ وہ کرنے والا صحیح ہو اور اس پر آپ کو اعتماد بھی ہو کہ جانور بھی صحیح قربانی کی شرائط والا خریدے گا اور صحیح طریقے سے کرے گا۔ جب وہ قربانی آپ کی کر لی جائے گی، جس وقت قربانی ہوگی اس کے بعد آپ حلق کروائیں گے۔ کیا کروائیں گے؟ حلق، سر منڈوائیں گے، یا وہی جو آپ کو میں نے تقسیر بتائی کہ 1/4 سر کی ایک بال پورے برابر کاٹیں۔ عورتیں اپنے بالوں کی جو چٹیا ہے وہ آخری کنارے سے 1 پورا یا کچھ زائد اس کے بال کاٹ لیں، ان کی یہ تقسیر ہے۔ حلق عورتوں کے لیے نہیں، اتنے بال چھوٹے کرنا کہ مردوں سے مشابہت پیدا ہو جائے یا فاسقانہ وضع اختیار کر لے، یہ بھی ان کے لیے اجازت نہیں۔ مردوں سے مشابہت پیدا ہوگی تو حرام بھی ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے کہ سر منڈائیں۔ حضور نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار دعا فرمائی اور تقسیر کرنے والوں کے لیے 1 بار۔ خود بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے بعد حلق فرمایا، اپنا سر منڈوایا۔ جس کے سر پہ بال نہ ہو وہ اس طرح پھروائے گا، یہ واجب ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ سر وہ منڈائے جس کے سر پہ بال ہو، تقسیر وہ کرائے جس کے سر پہ بال ہو، جس کے سر پہ بال ہی نہیں ہے وہ کیا کرے؟ تو اس پر بھی واجب ہے کہ اس طرح پھیرے، اپنے سر پر کیا پھیرے؟ اس طرح۔ تو ان تینوں کاموں کی ترتیب کا دھیان رکھنا ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی، پھر اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، اور جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میری قربانی ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے۔ جب حلق کروا لیں گے آپ کا حج ہو چکا، آپ کی احرام کی ساری پابندیاں ختم اور حج کے اکثر ارکان آپ نے ادا کر دیے۔ اب صرف ایک رکن رہ گیا ہے اور وہ ہے طواف زیارہ۔ کیا ہے؟ حج کا ایک فرض ہے طواف کرنا، حج کا ایک فرض ہے طواف کرنا۔ احرام کی چادریں اب اتار دیں، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں۔ عام لباس آپ پہن سکتے ہیں، نہا دھو سکتے ہیں، چپلیں بھی عام، جوتے بھی پہن سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، سر بھی ڈھانپ سکتے ہیں، امامہ پہنیں، ٹوپی پہنیں، چہرہ بھی چھپا سکتے ہیں۔ عورتیں بھی چہرہ ڈھانپ لیں اگر کھولا تھا تو انہیں احرام کی پابندیوں کی وجہ سے۔ اب آپ نے کرنا ہے طواف زیارہ۔ 10 تاریخ کو ہی کریں، رش بہت ہوتا ہے، 10 کو بھی کر سکتے ہیں، ورنہ 11 کو بھی کر سکتے ہیں۔ 12 کی مغرب سے پہلے کرنا یہ واجب ہے، ورنہ پوری زندگی اس کا وقت ہے۔ کسی نے نہیں کیا تو معاف نہیں ہوگا، پوری زندگی کرنا ہو طواف زیارہ۔ تو طواف زیارہ بھی جب کر لیں گے عام کپڑوں میں تو آپ کا پورا حج ہو گیا، پورا حج ہو گیا۔ طواف زیارہ کا طریقہ بھی عام طوافی کی طرح ہے، وہ پہلے میں نے عمرے کے طواف میں آپ کو بتا دیا ہے۔ 2 باتوں کا دھیان رکھیں۔ طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا بعض حاجی چادر بغل کے نیچے سے نکال کے ادھر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، اتباع کہتے ہیں اس کو۔ کیا کہتے ہیں؟ اتباع۔
اور رمل ہوتا ہے طواف کے 7 میں سے 3 پھیروں میں. کتنے پھیروں میں؟ 3. جس طرح پہلوان چلتے ہیں کندھے ہلاتے ہوئے، جس طرح میدان میں آتے ہوئے پہلوانوں کی جو پہلوانی ہوتی ہے اور کشتی ہوتی ہے، پہلوان کس طرح آتے ہیں؟ سینہ تان کر اور شانے ہلاتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے قدم چلتے ہوئے. پہلے 3 پھیروں میں رمل کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ رمل. یہ بھی سنت ہے. اور طواف میں دائیں کندھے سے چادر نکال کے بائیں پر ڈال لینا، سیدھا کندھا کھلا رکھنا، اس کو اتباع کہتے ہیں. یہ بھی سنت ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اتباع صرف طواف میں ہے. نماز آپ نے کندھا ڈھک کر پڑھنی ہے. طواف سے پہلے بھی کندھا ڈھکا رکھنا ہے، طواف کے بعد بھی ڈھکا رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ یاد کر لیں کہ رمل یعنی چھوٹے چھوٹے قدم چلنا، سینہ تان کر کندھے ہلاتے ہوئے مرد کریں گے، عورتیں نہیں کریں گے. اتباع بھی مردی کر سکتے ہیں، چادریں ہوتی ہیں، عورتیں تو اپنے لباس میں ہوتی ہیں سلے ہوئے. رمل اور اتباع دونوں اس طواف میں کیے جاتے ہیں جس کے بعد سعی ہوتی ہے. جس کے بعد سعی نہیں تو آپ نہ رمل کریں گے نہ اتباع کریں گے. عام لباس میں کر رہے ہیں تو عام لباس نہیں کریں گے. حج کا طواف زیارہ کر لیا. حج کا رمل بھی واجبات میں سے ہے. حج کا رمل، حج کی سعی. اس کے لیے یہ دھیان رکھیں کہ جس نے حج کی سعی ابھی تک نہیں کی اور رمل نہیں کیا، طواف زیارہ میں رمل کر لے اور اتباع بھی کر لے اور طواف زیارہ کے بعد ایک سعی کر لے. اب حج کا کوئی واجب اس کے ذمے نہیں رہا. اور حج کے طواف زیارہ کے بعد چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے علماء نے ایک سہولت یہ بھی رکھی ہے کہ حج کے رمل اور حج کی سعی سے جو آپ نے شروع میں حج میں جانے سے پہلے احرام باندھا تھا 7 تاریخ کو، اسی احرام باندھ کر اگر مینا جانے سے پہلے ایک نفلی طواف کر لیں، اس طواف میں اتباع بھی کر لیں اور رمل بھی کر لیں اور ایک سعی حج والی کر لیں، تو حج کی سعی بھی ادا ہو جائے گی، رمل بھی ہو جائے گا اور اتباع بھی ہو جائے گا. پھر بعد میں طواف زیارہ کے بعد آپ کو کرنے کی حاجت نہیں رہے گی. جس نے پہلے یہ نفلی طواف کے ساتھ کام نہیں کیے، طواف زیارہ کے ساتھ اسے یہ سعی بھی کرنی ہے اور اتباع اور رمل بھی طواف میں کرنا ہے. آخری واجب یہ ہے کہ اب مکہ المکرمہ میں رہیں، جتنے چاہے عمرے کریں، جتنے چاہے طواف کریں. جب مکہ المکرمہ سے جانے کا وقت آئے، مدینہ منورہ کی حاضری کا یا اپنے گھر واپس آنے کا، کہ پہلے مدینہ منورہ کی حاضری ہو چکی ہے، تو طواف وداع، الوداعی طواف، جو باہر کے لوگ ہیں، میقات سے باہر رہنے والے آفاقی حاجی، ان پر آخری واجب یہ ہے کہ وہ طواف وداع کریں. کیا کریں گے؟ الوداعی طواف. یہ بھی واجب ہے. جب نیت یہ ہو کہ بس میں نے اب جانا ہے، طواف وداع کر لیں. کچھ دیر کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام آ گیا یا ہوٹل واپس آ گئے یا گاڑی رک گئی، اس طرح کے معمولی کام جو عارضی رکنے والے ہوتے ہیں، اس رکنے سے آپ کا طواف وداع باطل نہیں ہوگا. جب مسجد حرام میں آپ الوداعی طواف کر لیں گے اور الٹے قدموں ادب کے ساتھ روتے ہوئے، آخری دیدار کرتے ہوئے، گناہوں پر ندامت کے ساتھ مغفرت کا سوال کرتے ہوئے، نیکی کی توفیق مانگتے ہوئے، ایمان کی سلامتی بھیک مانگتے ہوئے آپ لوٹیں گے اور اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھیں گے، سامان رکھیں گے، ضرورت نہ ہوٹل جائیں گے، یہ کام الوداعی طواف کو باطل نہیں کرتے. اس کے ساتھ آپ اپنے مقام پر روانہ ہو جائیں. اللہ کرے یہ حج کا جو ایک تصوراتی خاکہ ہم نے سیکھا اور بہت سے فرائض واجبات کا یہاں جو ذکر کیا گیا، اسے ذہن نشین کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت دے، بار بار سعادت دے. مدینہ منورہ کی بعد اب با ایمان حاضری کی توفیق عطا فرمائے. حج کس پر فرض ہوتا ہے اور احرام کی ساری پابندیاں کیا ہیں، حج کے فرائض اور واجبات کیا ہیں، ہر حاجی کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ کرنے والی جو کتاب ہے رہنمائی کرنے والی، وہ ساتھ لے جانا بہرحال ضروری ہے. ساتھ لے جائیں گے تو وقت مناسب اور موقع محل کے مطابق احکامات پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام.